اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں بدبخت، از قلم عرشی نور، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 13۔ عزت گھر میں ہی تھا، مایا اس کے پاس آئی۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ کیا کیا ہے تم نے رتابہ کے ساتھ؟ پلیز یار، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا بات کرنے کا؟ عزت اس پر چلایا۔ ایک بار کہہ دیا سمجھ نہیں آ رہی؟ جاؤ یہاں سے۔ اتنا غصہ، اتنی اکڑ تمہیں ہے کس بات کی؟ عزت نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے نکالا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نرگس ابھی ابھی گھر آئی تھی، مایا اسے دیکھ کر بولی، آنٹی رہنے دے، ہر لحاظ بھول گیا ہے یہ۔ پہلی بار اسے اپنے مرد ہونے کا احساس ہوا ہے۔ شٹ اپ یو۔ نرگس جانتی تھی غصے کا بہت تیز ہے وہ، سے اس کے حال پر چھوڑ دو بیٹا، واقعی یہ ہر لحاظ بھول گیا ہے۔ عزت نے دروازہ بند کر لیا۔ نرگس رتابہ کا سامان پیک کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد عزت اس کے پیچھے آیا۔ امی؟ خبردار جو مجھے امی کہا تو۔ نہیں ہو سکتے تم میرے بیٹے۔ امی معاف کر دے مجھے۔ میں کیوں کروں معاف؟ زیادتی تم نے اس معصوم کے ساتھ کی ہے۔ میں نہیں کرنا چاہتا تھا امی یہ سب۔ وہ رو پڑا۔ میں نے آج تک اس کے ساتھ اس طرح نہیں کیا تھا۔ میں اسے یہ تکلیف کبھی بھی نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی امی، مجھ سے غصے میں ہو گیا یہ سب۔ جو تم نے کرنا تھا وہ کر چکے ہو، اب مزید تمہارے کسی ظلم کے لیے میں اسے تمہارے ساتھ نہیں رہنے دے سکتی۔ تم خوش رہو اپنی زندگی میں لے جا رہی ہوں اسے اپنے ساتھ۔ اب اس گھر میں وہ قدم بھی نہیں رکھے گی۔ نرگس کی بات سن کر عزت کے پیروں سے زمین ہی نکل گئی۔ آپ اسے نہیں لے کر جائیں گی، یہی رہے گی وہ میرے ساتھ۔ تم میں تو انسانیت باقی نہیں رہی نا، لیکن مجھ میں ہے۔ ایک دن بھی نہیں رہنے دوں گی میں اسے تمہارے ساتھ۔ عزت کو رتابہ کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کی انا، اس کی نفرت سب ایک طرف تھا، لیکن رتابہ کے بغیر اس کا کوئی دن نہیں گزرا تھا۔ ان 3 سالوں میں لمحہ لمحہ وہ اس کے ساتھ رہی تھی۔ اس کے بغیر رہنے کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کبھی۔ نہیں امی، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ لیکن اس کے ساتھ بھی رہنے کے قابل نہیں ہو تم۔ وہ با آواز رونے لگا، اسے کھونے کے ڈر سے، اس کے دور ہونے کے ڈر سے۔ وہ نرگس کے ساتھ لپٹ گیا۔ امی، میں معافی مانگ لوں گا اس سے، میں اپنی ہر غلطی کا، ہر ظلم کا ازالہ کروں گا۔ اب ایک آنسو بھی نہیں آنے دوں گا اس کی آنکھ میں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نہیں رہ سکتا، مجھے عادت سی ہو گئی ہے اس کی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ نرگس نے اسے ہٹانا چاہا، لیکن وہ اور بھی زور سے لپٹ گیا۔ میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، میں نہیں رہ سکتا، میں نہیں رہ سکتا۔ اسے اتنی تکلیف پہنچا کر تمہیں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ تم نہیں رہ سکتے اس کے بغیر؟ اپنی نفرت کا شکار کرنے کے بعد ہی تمہارے اندر اس کے لیے رحم جاگا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا امی، بس آپ اسے نہیں لے کر جائیں گی۔ عزت کو بکھرتا اور ٹوٹتا دیکھ کر انہیں اسے سنبھالنا پڑا۔ ماں تھی آخر وہ اس کی۔ وہ ہاسپٹل گیا۔ رتابہ میڈیسن کی وجہ سے گہری نیند میں تھی۔ وہ جا کر اس کے قدموں میں بیٹھا، کافی دیر روتا رہا۔ آج کے بعد کبھی بھی تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں ٹچ بھی نہیں کروں گا، تمہارے پاس نہیں آؤں گا جب تک تم خود میرے قریب نہیں آؤ گی۔ کوئی زیادتی، کوئی سوال، کوئی تکلیف نہیں دوں گا اب تمہیں۔ اپنے اس رشتے کا کوئی حق نہیں مانگوں گا تم سے، بس ایک بار معاف کر دو مجھے۔ وہ اس کے قدموں میں تھا اور رتابہ ہوش سے بیگانی پڑی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اس کا ماتھا چوما۔ عزت کے آنسو رتابہ کے بالوں میں گم ہونے لگے۔ علی وہی موجود تھا۔ عزت کے آنے کے بعد گھر گیا۔ رتابہ کے پاس ہی بیٹھا وہ اپنی کی ہوئی ہر زیادتی کو یاد کر کے دل ہی دل میں اس سے معافی مانگتا رہا۔ اس کے آنسو لگاتار بہتے رہے۔ بہت نادم تھا وہ اپنی ہر غلطی پر۔ اب وہ اس کا ازالہ چاہتا تھا، لیکن رتابہ عزت کو تلافی کا موقع دے گی یا نہیں؟ وہ اس کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہے یا نہیں؟ یہ سب رتابہ کی چاہت پر منحصر تھا۔ رتابہ اب کچھ بہتر تھی، لیکن ذہنی طور پر وہ عزت سے بھی زیادہ شاکڈ اور پریشان تھی۔ علی رتابہ کے پاس ہی تھا۔ زیان اس کے کندھے سے لگا سو رہا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ رتابہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔
سوائے خاموش آنسوؤں کے۔ علی اس کا کرب محسوس کر رہا تھا کہ وہ کس قدر لاچار اور بے بس تھی۔ اس کے خاموش لبوں کی بے زبان دہائیاں اور چیخیں علی کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ علی بہت بے بس محسوس کر رہا تھا خود کو اس وقت کہ وہ اسے تسلی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ کاش تم سے میرا کوئی رشتہ ہوتا تو آج تمہیں اس حالت تک کبھی نہ پہنچنے دیتا، تمہاری زندگی کے سارے کانٹے اپنی پلکوں سے چنتا۔ نرگس نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو رتابہ کے سرہانے آ کر بیٹھی۔ علی بیٹا، زیان کو مجھے دے دو اور تم جاؤ اب گھر، کچھ ریسٹ کر لو، میں ہوں یہاں، تمہاری ضرورت ہوئی تو بلوا لوں گی۔ جی ٹھیک ہے آنٹی، میں شام کو پھر چکر لگا لوں گا۔ وہ اللہ حافظ کہہ کر جا چکا تھا۔ علی کے جاتے ہی وہ رتابہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیسی ہے میری بچی؟ رتابہ نرگس کا ہاتھ تھام کر رونے لگی۔ امی، کیوں زندگی کے ہر امتحان نے میرا ہی دامن تھام رکھا ہے؟ کیوں مجھے نجات نہیں ملتی ان اذیتوں سے، ان تکلیفوں سے؟ نرگس اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولی، جب بھی ہمیں لگے کہ زندگی کے حالات ہمارے موافق نہیں اور زندگی میں ہر چیز ہمیں اپنے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہو، تو ایک بار اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے سارے پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے۔ اللہ سے اپنی ویرانی کا شکوہ نہیں کرتا، اپنے شاخوں کے دامن کو خالی دیکھ کر واویلا نہیں مچاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس پتھ جڑ کے بعد نئے سرے سے سرسبز و شاداب ہوگا دوبارہ وہ۔ میری جان، انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہیں، ہر تکلیف، ہر غم اپنے ساتھ نئی خوشیوں کا پیغام بھی لیے ہوتا ہے، بس ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ وہ اور بھی زیادہ رونے لگی۔ کیسی خوشیاں، کیسا صبر اور کیسی بہار کا انتظار، میری تو جڑیں ہی کاٹ دی گئی ہیں، میں کس کے سہارے کھڑی ہو سکتی ہوں اب؟ میرے سہاروں نے ہی بے آسرا کر دیا ہے مجھے۔ رتابہ، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ روتے روتے سسکیوں کے ہلکورے لینے لگی۔ آپ کے عزت نے مجھے برباد کر دیا ہے امی، ابھی میرے پچھلے زخم نہیں بھرے تھے کہ عزت نے ایک اور زخم، ایک اور درد کتنی بے دردی سے میری جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ نہ کرے بیٹا تم برباد ہو۔ امی، اجڑ گئی میں، لٹ گئی میں انہی ہاتھوں سے جن ہاتھوں میں آپ نے میری نگہبانی سونپی تھی۔ امی، لوٹ لیا آپ کے عزت نے مجھے۔ نرگس کو اس کا تڑپنا، اس کا رونا اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اپنی دانست میں سمجھ رہی تھی کہ عزت نے جو کیا وہ بھی گناہ تھا، رتابہ کی نظر میں وہ بھی زنا کا مرتکب ہوا تھا۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں کہتے، عزت کیوں لوٹے گا تمہیں؟ شوہر ہے وہ تمہارا۔ میری جان، ایسے نہیں سوچتے، وہ کل بھی تمہارا محافظ تھا، آج بھی تمہارا نگہبان، تمہارا سائبان ہے، بلکہ اس کا اپنا حق جتانے کا طریقہ غلط ہے۔ وہ صحیح کام اپنی انا میں، اپنے غصے میں غلط کر جاتا ہے، لیکن وہ غلط نہیں ہے میری جان، نہ اس نے تمہاری عزت لوٹی ہے۔ تو کیا امی جو کچھ اس نے کیا وہ صحیح تھا؟ اس نے میری آبرو، میری عزت پامال نہیں کی؟ نہیں، اس نے بہت غلط کیا، اسے زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میری جان، شوہر بیوی کے ساتھ اگر یہ سب زبردستی بھی کر لے تو اسے زنا نہیں کہتے۔ میاں بیوی کی شرم و حیا ایک ہوتی ہے، ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جسمانی بھی نہیں۔ سر سے پاؤں تک عورت اپنے شوہر کی امانت ہوتی ہے، شوہر جب چاہے جیسے چاہے اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، پیار کر سکتا ہے۔ عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کی جیون ساتھی بنا کر۔ تم عزت کے نکاح میں ہو، اس کا تم پر اور تمہارا اس پر حق ہے، وہ جب چاہے تم سے یہ حق وصول کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں اس نے زبردستی میں جو تمہیں تکلیف پہنچائی وہ سراسر غلط ہے۔ وہ بچوں کی طرح ٹکر ٹکر نرگس کو دیکھنے لگی۔ لیکن نکاح سے پہلے یہ ناجائز اور غلط ہوتا ہے، اس لیے اسے نکاح سے پہلے حرام قرار دے کر زنا کا نام دیا گیا ہے، لیکن نکاح کے بعد یہ ناجائز نہیں ہوتا۔ اسی مرحلے سے گزرتے ہوئے عورت ماں بنتی ہے۔ میری جان، اپنے معصوم سے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ عزت نے زنا کیا ہے۔ اس کا طریقہ بہت غلط تھا، جس کی جتنی مسمت کی جائے کم ہے۔ وہ کچھ سمجھتے ہوئے فکر سے بولی، تو کیا امی اب عزت پھر سے یہ سب کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ کیا اسے یہ سب کرنے کا حق ہے؟ ہاں، کر سکتا ہے وہ یہ سب، ایک بار نہیں، بار بار۔
لیکن اس طرح زبردستی اور تمہیں تکلیف پہنچا کر نہیں، بلکہ پیار سے، محبت سے، تمہیں اپنے اعتماد میں لے کر، تمہاری رضامندی سے۔ امی، اگر عزت نے پھر سے زبردستی کی تو؟ نہیں کرے گا اب وہ۔ لیکن بیٹا، تم بھی اپنے ماضی کے خول سے باہر نکلو، اپنا مقام، اپنی حیثیت سمجھو۔ اگر عزت تم سے پیار کرنا چاہتا ہے یا تمہارے پاس آتا ہے تو اسے آنے دو، یہ حق اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ جو بیوی اپنے شوہر کے تمام حقوق پوری ایمانداری سے پورے کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مرتبے پر فائز کرتا ہے۔ جانتی ہو بیٹا، جب میاں بیوی پیار سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان کی محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ رطابہ حیرت سے یہ سب سنتی رہی۔ حقوق صرف بیوی کے نہیں ہوتے، شوہر کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر شوہر کسی بھی معاملے میں بیوی کی حق تلفی کرے گا تو روز قیامت اس کا جواب دہ ہوگا، اور بیوی کے ساتھ کی گئی زیادتی اور ناجائز کا خامیازہ اسے زندگی میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ نرگس پیار سے اسے دیکھ کر اس سے سوال کرنے لگی، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ کون سا تھا؟ رطابہ نے تحمل سے جواب دیا، میاں بیوی تھے، آدم اور حوا بی بی۔ بالکل میری جان، نہ ماں باپ تھے، نہ بہن بھائی تھے، نہ دوست احباب۔ دنیا کا سب سے پہلا اور خوبصورت ترین رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے مرد اور عورت کو نکاح جیسے مضبوط بندھن میں باندھ کر ان کو ایک دوسرے کا محرم اور ساتھی بنایا ہے۔ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ رطابہ اپنے ساتھ سوئے ہوئے زیان کو پیار سے دیکھ کر بولی، امی، کیا اب میں پھر سے ماں بنوں گی؟ ہاں میری جان، بن سکتی ہو، اگر تم دونوں پیار اور محبت سے ایک دوسرے کو قبول کر لو تو۔ امی، عزت پھر زیان کی طرح میرے بچے سے نفرت تو نہیں کرے گا نا؟ ارے نہیں پگلی، وہ تو اس کا اپنا بچہ ہوگا، کیسے نفرت کرے گا وہ اپنے وجود کے حصے سے؟ زیان کو دیکھتے ہوئے رطابہ کی آنکھوں سے آنسو چھلکے۔ امی، اگر میں اب ماں بن گئی تو وہ پھر زیان کے پاس بھی نہیں جانے دے گا مجھے، نہ اسے دیکھنے دے گا، نہ پیار کرنے دے گا۔ وہ اس کا باپ نہ صحیح، لیکن میں تو اس کی ماں ہوں نا۔ وہ مجھ سے زیان کی ماں ہونے کا حق چھین لے گا امی۔ نہیں چھین سکتا وہ یہ حق، میں ہوں میری جان تمہارے ساتھ۔ اور زیان کی اتنی فکر مت کیا کرو، نمل اور جاذب اس سے والدین کی طرح پیار کرتے ہیں، اسے ہم سب کے ہوتے ہوئے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہوگی کبھی بھی۔ لیکن امی، وہ کچھ پوچھتے پوچھتے یکدم چپ ہو گئی۔ نرگس اس کا چہرہ دیکھ کر اس کا خاموش سوال بن کہے سن چکی تھی۔ پھر زیان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، اس بات سے پریشان ہو کہ یہ بڑا ہو کر تم سے اپنے باپ کا سوال کرے گا کہ کون ہے اس کا باپ؟ رطابہ نے بڑی حیرت سے نرگس کو دیکھا کہ وہ کیسے اس کی خاموشی کی زبان بھی سمجھ لیتی تھی۔ یہ سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گی میں اسے، کیونکہ اب نمل اور جاذب ہی اس کے ماں باپ ہیں۔ رطابہ کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لیکن امی، لوگ اور خاندان والے تو سب جانتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ نرگس مسکرائی، لیکن اس بچے کی پہچان تو عزت کے نام سے ہی ہے نا، تو پھر کیسا خوف اس کے سوال اور لوگوں کے جواب کا؟ عزت نے تمہیں قبول کر لیا ہے نا میری جان، ایک نہ ایک دن زیان کو بھی قبول کر ہی لے گا۔ اس کے سارے خوف اور الجھے سوال نرگس نے بڑے سلیقے سے سلجھا دیے تھے۔ رطابہ گھر شفٹ ہو چکی تھی۔ عزت کے نام سے بھی وہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ عزت کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ رطابہ کے سامنے آتا، وہ اس کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا کہ اس نے محض غصے اور جذبات میں آ کر اسے اتنی تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھا، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، آفس میں بھی اپنے کام کی بات کرتا اور مصروف رہتا۔ مایا نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے اندر کے اس کرب سے اور گھٹن سے باہر نکلے، لیکن وہ نہیں نکل پا رہا تھا۔ رطابہ کے ساتھ ہوئی زیادتی نے اسے بہت بے چین کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس طرح اس کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس کی نظر میں اس نے زبردستی کر کے اپنا اور رطابہ کے رشتے کی بہت توہین کی تھی۔ نرگس کا رویہ عزت کے ساتھ بہت سخت اور بالکل اجنبیت لیے ہوئے تھا، لیکن وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی بھی اسے مسلسل نوٹ کر رہی تھی۔ اپنے آپ سے ہی جنگ کرتا عزت اسے دکھائی دے رہا تھا۔
آفس سے تھکا ہارا آ کر اس نے نرگس کو سلام کیا۔ مایا اور علی بھی وہیں موجود تھے۔ وہ سلام کر کے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں جانے لگا تو اپنے کمرے سے نکلتی رتابہ سے ٹکرا گیا۔ رتابہ نے کیا سنبھلنا تھا، اس چٹان جیسے مضبوط جسم سے ٹکرا کر؟ اسد نے ہی اسے تھاما۔ اس نے اپنی دراز پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسد کی طرف دیکھا۔ بڑی ہوئی شیو، سوجی ہوئی آنکھیں، بہت بکھرا بکھرا سا لگ رہا تھا وہ، اور اس کے منہ اور سانسوں سے سگریٹ کی بدبو بھی آ رہی تھی۔ اسد نے اس کے سنبھل کے کھڑے ہونے پر اسے فوراً چھوڑا، پھر سوری کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے اچانک سامنے آنے پر شرمندگی کے احساس سے وہ اسے دیکھ بھی نہیں پایا تھا، اور رتابہ کے زخم بھی اسے دیکھ کر تازہ ہونے لگے تھے۔ دونوں ہی کا ایک دوسرے کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک کے دل میں تکلیف سہنے کا احساس جاگ جاتا اور دوسرے کے دل میں تکلیف دینے کا سبب۔ نرگس کچھ دن مزید ٹھہر گئی تھی کہ وہ اسد اور رتابہ کو سمجھا کر انہیں ایک کرنے کی کوشش کر سکے، اور وہ جانتی تھی کہ اب اتنا مشکل بھی نہیں تھا یہ سب، کیونکہ اسد کے انا کے بت کو اس نے اپنی آنکھوں سے ٹوٹتے دیکھا تھا۔ ان کو تھوڑا وقت دینا چاہتی تھی وہ، کہ پہلے وہ کچھ سنبھل سکیں۔ اسد کی مرضی تو وہ جان چکی تھی، لیکن رتابہ کی مرضی بھی جاننا ضروری تھی کہ وہ اسد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ فی الحال اس نے اس باب کو کچھ دن بند ہی رہنے دیا۔ نمل کے فون پر فون آ رہے تھے، اسے زیان بہت یاد آ رہا تھا۔ نرگس نے جانا تھا واپس۔ نرگس کی واپسی کا سن کر رتابہ نے نرگس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شام کو اسد کے لوٹنے کا وہ شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ رتابہ کو لے جانے کے لیے اس کی اجازت بھی درکار تھی، آخر کو شوہر تھا وہ اس کا۔ اسد دیر سے گھر لوٹا۔ نرگس اسی کے کمرے میں تھی۔ آپ میرے کمرے میں؟ خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، کب سے تمہاری منتظر ہوں، کچھ بات کرنی تھی تم سے۔ وہ سر جھکائے تھکے ہارے لہجے میں بولا۔ جی بولیں، لیکن وعدہ کرو میری پوری بات تحمل سے سنو گے، نہ غصہ کرو گے نہ ٹوکو گے۔ جی ٹھیک ہے، آپ بولیں، میں سن رہا ہوں۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو کر لیٹا۔ ایسے نہیں سنو گے، یہاں آؤ میرے پاس۔ کافی دن ہو گئے تھے اس نے اسد کا ماتھا نہیں چوما تھا، نہ اسد اس کے گلے سے لگا تھا۔ بہت بے چین تھی اس کی ممتا۔ اسد کو اس طرح تنکا تنکا بکھرتا دیکھ کر، یہ انا بھی کیا چیز ہوتی ہے نا، جب انسان کے دل میں ڈیرا ڈالتی ہے تو اسے اپنے انجام اور نقصان سے بالکل اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اور جب ٹوٹتی ہے تو انسان کو تروڑ مروڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ نرگس کے پاس آ کر بیٹھا۔ جی بولے۔ نرگس کا لہجہ اس وقت بھی سخت تھا۔ فی الحال وہ اس سے نرمی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی تاکہ اسے اس کی غلطی کا احساس ہو۔ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کس بات کا؟ رتابہ کا۔ آپ اب کیا فیصلہ کروانا چاہتی ہیں مجھ سے؟ میں نہیں کروانا چاہتی، لیکن رتابہ تمہارے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ نرگس کی بات سن کر اسد کو یوں لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ کیوں نہیں رہنا چاہتی وہ؟ کیوں، تم بچے ہو چھوٹے کہ میں تمہیں یاد کرواؤں تمہاری زیادتیاں؟ امی، اس سے پہلے میں نے کبھی اس کے ساتھ اس طرح نہیں کیا تھا۔ میں مانتا ہوں میں نے زبردستی کی، لیکن گناہ تو نہیں کیا۔ بیوی ہے میری وہ۔ اچھا، تمہیں اب احساس ہوا کہ تمہاری بیوی ہے وہ، اور بیوی کا یہ حال کرتے ہیں شوہر جو تم نے کیا؟ اسد سر جھکا کر پیر کے انگوٹھے سے قالین کے ریشے اکھیڑنے لگا۔ تم اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے کہ تم نے غلطی کی ہے۔ اعتراف ہے غلطی کا امی، ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ اسے بھی سمجھائیں۔ میاں بیوی کے بیچ میں ہزار باتیں ہوتی ہیں، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح چھوڑنے کا فیصلہ تو نہیں کیا جاتا نا۔ تم اسے چھوٹی سی بات کہتے ہو؟ کتنی اذیت میں تھی وہ، جانتے ہو؟ اتنا خائف کر دیا ہے تم نے اسے خود سے کہ تمہارا نام لینے پر بھی وہ سہم کر رہ جاتی ہے۔ بہت مشکل سے میں نے اسے سمجھایا ہے تمہارے رشتے کے بارے میں۔ وہ معصوم اب تک اس بات پر ہلکان ہو رہی تھی کہ تم نے بھی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس بچی کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تمہارے اور اس کے رشتے کی حقیقت کیا ہے۔ تمہارا قریب آنا، تمہارا چھونا بھی اسے گناہ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ازدواجی زندگی کے تمام حقوق سے ناواقف تھی۔ اسد بے یقینی سے نرگس کو دیکھنے لگا۔ ایسے میں تم نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے مزید خوفزدہ کر دیا ہے۔
اب اتنی جلدی وہ قبول نہیں کر پائے گی تمہیں۔ اس کا پاگلوں کی طرح رونا میں نے دیکھا ہے۔ وہ اتنی معصوم ہے عزت کہ تمہارے اس قدم کے بعد وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ اب ایک اور زیان پیدا ہوگا اور تم اس سے بھی نفرت کرو گے۔ عزت بہت پشیمان ہوا نرگس سے اس کی یہ حقیقت جان کر۔ اب خود سوچو، کیا وہ رہ سکتی ہے تمہارے ساتھ؟ آپ سمجھائیں تو رہ سکتی ہے وہ۔ میں اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنے والی۔ لیکن امی، میرے ساتھ تو آپ نے ہر بار زبردستی کی اس کے معاملے میں، اب ایک بار میری خاطر اسے بھی حکم دے سکتی ہیں آپ۔ نرگس عزت کا منہ دیکھنے لگی، جس پر اس وقت شرمندگی اور پشیمانی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ امی، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، اس کے ساتھ کوئی زبردستی، کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب تک اس نے خود ہمارے اس رشتے کو قبول نہ کیا، میں کوئی حق نہیں جتاؤں گا، نہ اس کے قریب جاؤں گا۔ وہ نرگس کی منت کرنے لگا، لیکن امی پلیز اسے لے جانے کی بات نہ کرنا، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ نرگس اس کی آنکھوں میں رتابہ کے لیے امڑتی محبت دیکھ رہی تھی۔ چاہنے لگے ہو اسے؟ عزت نرگس سے آنکھیں چرا کر بولا، نہیں چاہتا نہیں ہوں، لیکن اس کے بغیر رہنا نہیں آتا مجھے امی۔ عزت کا انداز اتنا روحانسی تھا کہ نرگس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو میری جان، اس بات کو تم قبول کیوں نہیں کر لیتے کہ تمہاری شدید نفرت شدید محبت میں بدلتی جا رہی ہے؟ کیوں اپنی جھوٹی انا کے ترازو میں تول کر رکھتے ہو اسے؟ میری جان، بہت تکلیف دہ ہے اس کی زندگی، ایسی جو ہم پر گزرے تو ہم سے گزاری نہ جائے۔ اتنا درد، اتنی تکلیفیں اس کی اس مختصر سی زندگی کا کل سرمایہ ہے۔ بیٹا، تم چاہو تو اس کا ہر درد خوشی میں، راحت میں بدل سکتے ہو۔ عزت نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ کیسے؟ اسے پیار سے گائیڈ کرو، اسے مکمل عزت اور تحفظ دو، اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کرو، دوسروں کو موقع نہ دو کہ تمہاری غلطیاں دوسروں کے ہاتھوں تمہاری کمزوریاں بن جائیں۔ نرگس کا لہجہ اسے سمجھاتے سمے اپنے آپ نرم ہو گیا۔ میری جان، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، جب تم اس پر انگلی اٹھاؤ گے تو تمہارا اپنا وجود بھی ننگا ہوگا۔ میاں بیوی کا کام ایک دوسرے کی غلطیوں کو ڈھانپنا ہوتا ہے۔ میری جان، اپنی آگ میں انسان خود جلے تو بہتر ہے۔ دوسرے لوگ تو صرف تماشا دیکھتے ہیں جلنے اور جلانے کا، کوئی بھی پرائی آگ میں کود کر خود کو نہیں جلاتا۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ عزت اس کے قدموں میں بیٹھ کر ہاں میں سر ہلانے لگا۔ اور میری جان، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جس میں اپنی غلطی کا اعتراف اور ازالہ کرنے کی ہمت اور جرأت ہوتی ہے۔ وہ کامیابی کے کسی نہ کسی زینے تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح میری جان، اپنی محبت کا اعتراف کرنا بھی بزدلی نہیں، بہادری ہے۔ لیکن امی، اب تو اسے بھی مجھ سے نفرت ہو گئی ہے نا۔ اس کی نفرت کو، اس کے خوف کو اب محبت میں تبدیل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نرگس نے بہت پیار سے اسے دیکھا۔ دونوں ہی اس کے لیے معصوم بچوں کی طرح تھے۔ میرے بچے، محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو رب کی عطا ہے، نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ محبت سے آشنا ہونے والے کبھی کسی کو درد سے آشنا نہیں کرتے۔ محبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر کرتی ہے۔ جانتے ہو، محبت جب زمین پر پاؤں رکھتی ہے تو آہٹ آسمانوں پر سنائی دیتی ہے۔ محبت کے سامنے ناممکن اور وصال کچھ نہیں ہوتا۔ محبت پھیلے تو پوری کائنات ہے اور سمٹے تو قطرہ خون۔ وہ سر نرگس کی گود میں رکھ کر بولا، امی، محبت جس سے ہو اس کی جدائی موت جیسی کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ بیٹا، محبت دو روحوں کا ملاپ ہے، اس میں جسم نہیں، روحیں ایک ہوتی ہیں۔ تو ایک کی بھی روح جب جدا ہونے لگے تو دوسرا وجود خود بخود بے جان ہونے لگتا ہے۔ امی، محبت کا زوال بھی ہوتا ہے کبھی؟ نہیں میری جان، محبت لازوال سفر کا نام ہے، جس کا کوئی اختتام، کوئی حد نہیں۔ وہ اچانک کچھ سوچ کر گھبرا کر نرگس کے گلے سے لگا۔ کیا ہوا میری جان؟ امی، مجھے ایک خوف، ایک ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو وہ اس نباہ کے مرحلے پر آ کر یہ نہ کہہ دے کہ اب نہیں، میرے دل میں اب تمہاری طلب نہیں رہی۔ نرگس اسے پیار سے تھپتھپانے لگی۔ میری جان، انسان جب کسی کو چاہتا ہے نا تو بدلے میں چاہے جانے کی خواہش نہیں رکھتا،
یہ محبت ہے، سودا تھوڑی ہے کہ ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ سے لو۔ تم اسے اپنی چاہت سے نوازتے جاؤ، اس سوچ سے آزاد ہو کر کہ وہ بھی تمہیں چاہے گی یا نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا، اللہ بنا سیلے کے نوازنے والے کو 2 گنا عطا کرتا ہے، اب چاہے وہ سخاوت ہو، رحم دلی ہو یا محبت۔ نرگس عزت کے کہنے پر مزید کچھ دن ٹھہر گئی۔ رابی رتابہ کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ بی بی جی، آپ کو جو غزل کل میں ایاز کے پروگرام میں سنا رہی تھی وہ یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، کیوں؟ بی بی جی سنا دینا۔ میرا موڈ نہیں ہے۔ بی بی جی سنا دینا، اتنی اچھی آواز ہے آپ کی۔ نرگس بھی بولی، سنا دو بیٹا۔ عزت جو اندر آ رہا تھا رتابہ کو دیکھ کر رک گیا۔ میرے پاؤں چھلنی ہوئے مگر کہیں رکا نہ میرا سفر۔ عزت اس کی دل آویز آواز پر دروازے کی چوکھٹ سے سر لگائے اسے سننے لگا۔ میرے پاؤں چھلنی ہوئے مگر کہیں رکا نہ میرا سفر، میری نارسائی کے ہاتھ میں نہ چراغ ہے نہ کوئی ہنر، کسی راہ کی تلاش میں ہے لہو لہو میری چشم تر، میری بے بسی کے حساب میں اے میرے خدا اے میرے معتبر، کوئی ہم سفر کوئی ہم سفر۔ نرگس نے آج پہلی بار اسے سنا تھا، وہ کھو سی گئی تھی اس کے لب و لہجہ میں، اور یہاں عزت کا دل اس کے ایک ایک لفظ پر رک رک کر دھڑک رہا تھا۔ واہ بی بی جی واہ، کیا انداز بیان ہے آپ کا۔ نرگس بھی اس کی تعریف کرنے لگی۔ یہ درد بھی کتنا عجیب ہے نا، جب اسے قلم کی زبان ملتی ہے سارے درد اپنے اندر سمو لیتا ہے، اور پھر ہماری آہ لوگوں کی واہ واہ بن جاتی ہے۔ عزت نے اندر آ کر نرگس کو سلام کیا۔ رتابہ نرگس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ عزت نے نرگس کے آگے سر کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی تو وہ کام کر رہ گئی۔ نرگس نے اس کا ماتھا چوم کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ رتابہ اٹھ کر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ بیٹھو یہاں۔ نہیں امی، اب اور نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ درد کا بہانہ بنا کر چلی گئی۔ رتابہ کہاں ہو؟ نرگس کمرے میں آ کر اسے آواز دینے لگی۔ وہ ٹیرس میں کھڑی تھی۔ جی امی۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ نہیں، نیند نہیں آ رہی تھی۔ نرگس بھی اس کے ساتھ ٹیرس پر بیٹھ گئی۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی اور ٹھنڈک دونوں کے وجود میں اتر رہی تھی۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تمہیں عزت کیسا لگتا ہے بیٹا؟ وہ نرگس کو دیکھنے لگی کہ یہ کیسا سوال تھا۔ وہ چاند کو دیکھ کر گہرے سانس لینے لگی۔ برا لگتا ہے تمہیں؟ نہیں امی، برا نہیں لگتا، اب مجھے صرف اس سے ڈر لگتا ہے بس۔ لیکن اب کیسا ڈر بیٹا؟ شوہر ہے تمہارا، تمہاری محبت کا، تمہارے ساتھ کا، تمہارے وجود کا، تمہاری زندگی کا حقدار ہے وہ۔ امی، ایک بار آپ نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی، اب وہ اپنا ہر حق مجھ سے زبردستی وصول کرتا ہے۔ ایسا اس نے کب کب کیا تمہارے ساتھ؟ وہ سر جھکا کر بولی، ایک ہی بار کیا ہے امی۔ تو کیا اس ایک بار کی معافی تم اسے نہیں دو گی کہ وہ اس کی تلافی کر سکے؟ رتابہ نے سر اٹھا کر نرگس کو دیکھا۔ امی، میرے ساتھ بھی ایک ہی بار زیادتی ہوئی تھی نا، تو کیا اس ایک بار کو وہ ان 3.5 سالوں میں معاف کر سکا؟ کیا وہ بھول سکا یا اس نے مجھے بھولنے دیا؟ میری جان، اپنے ماضی کو یہاں حال میں مت گھسیٹو۔ امی، وہ مجھے میرے ماضی میں روز گھسیٹ کر لے جاتا ہے، میں چھٹکارا حاصل کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتی۔ اس کی نفرت مجھے ہر لمحہ ہر گھڑی یہ احساس دلاتی ہے کہ میں استعمال شدہ ناپاک لباس کی طرح ہوں، جو عزت جیسا پاکیزہ انسان اپنے جسم پر زیب تن نہیں کر سکتا۔ نرگس پہلی بار رتابہ کے جواب پر لاجواب ہوئی تھی۔ عزت اب وہ عزت نہیں رہا، بدل گیا ہے بیٹا وہ۔ امی، وہ اپنی نفرت کے خول سے وقتی طور پر باہر آتا ہے، پھر بہت جلد اسی خول میں واپس جا بستا ہے۔ نرگس دھیمے لیکن پر اعتماد لہجے میں بولی، نفرت نہیں کرتا وہ تم سے، اور وہ خول نفرت کا تھا یا انا کا، ٹوٹ کر پاش پاش ہو چکا ہے، اب وہ محبت کی باہیں پھیلائے تمہارا منتظر ہے۔ رتابہ بے یقینی کے سمندر میں ڈوب کر بولی، محبت نہیں ہے اس کو مجھ سے، وہ صرف مجھ سے اپنی زندگی کے ان لمحات کا بدلہ لیتا ہے جو میری ہمسفری میں ضائع ہوئے۔
رتابہ بہت مایوس ہو چکی تھی عزت سے اور اس کے رشتے سے۔ نرگس اس کی حد درجہ مایوسی دیکھ کر بھی مایوس نہیں ہوئی۔ میری جان، اگر تم عزت سے علیحدگی کا فیصلہ کرنا چاہتی ہو تو کچھ باتیں اپنے سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا۔ تم پر میں عزت کی طرح کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گی۔ بیٹا، کچھ حقائق جو مستقبل میں تمہیں پیش آ سکتے ہیں ان سے آگاہ کرنا میرا فرض بنتا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، اور اس بات کا خوف دل میں مت رکھنا کہ عزت سے علیحدہ ہو کر میں تمہیں پناہ نہیں دوں گی۔ تم میری بیٹی ہو، بالکل نمل کی طرح۔ میری جان، ایک حادثے کا شکار تم پہلے سے ہو چکی ہو جس کا داغ تمہارے دامن سے مٹ نہیں سکتا۔ دوسرا داغ طلاق کا ہوگا، جو عورت کے ماتھے پر اس کیل کے نشان کی طرح لگا رہتا ہے جس کو دیوار پر ٹھونک کر نکال بھی دیا جائے تو وہ اپنا نشان چھوڑ جاتی ہے۔ اور بیٹا، طلاق واحد وہ جائز کام ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جب یہ الفاظ مرد منہ سے نکالتا ہے تو زمین آسمان کانپ کر رہ جاتے ہیں۔ میری جان، مجھے اس لفظ کو ادا کرنے پر بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اور کب تلک تم میرے پاس بھی رہ سکتی ہو؟ میرے جینے تک؟ چلو تمہیں نمل بہن بنا کر رکھ بھی لے ساتھ، تو کیا عزت اس گھر سے الگ ہو سکتا ہے؟ تم عزت کا سامنا کر سکو گی؟ ساری زندگی اس طلاق جیسے دھبے کے ساتھ گزار سکتی ہو؟ آج تو معاشرہ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کیونکہ تم معاشرے میں عزت کی منکوحہ کی حیثیت سے جی رہی ہو۔ کل لوگوں کا اور ان کے سوالیہ اور بری نظروں کا سامنا کر سکو گی؟ کیا جواب دو گی سوال کرنے والوں کو؟ میری جان، ایسی عورت خود سوالیہ نشان بن کر رہ جاتی ہے، اور اس معاشرے کو، اس دنیا داری کو ہم نظر انداز کر کے نہیں جی سکتے کیونکہ ہمیں اسی معاشرے میں، اسی دنیا میں دنیا داری کے ساتھ رہنا ہے۔ میں تمہیں کسی اور کے حوالے بھی نہیں کر سکتی۔ اپنے بیٹے پر تو مجھے یقین ہے، کسی اور کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی کہ کل کو کوئی تمہاری سچائی جان کر تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ پھر پلٹ کر تم عزت کے پاس نہ آ سکو اور زمانے کی ٹھوکریں تمہارا مقدر ہوں۔ رتابہ یکٹک نرگس کو دیکھتی رہی۔ میری جان، یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے بیٹے کی وکیل بن کر آئی ہوں۔ میرا بیٹا اس وقت تمہاری زندگی کا ضامن ہے اور وہ اپنی غلطی پر بہت نادم بھی ہے۔ بیٹا، صبح کا بھولا ہوا لوٹ کر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اور جو اپنے جرم کا اعتراف کر کے اس کے ازالے کی صورت لوٹ آئے تو ایسے شخص کو واپس لوٹا دینا انسان کی سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے۔ لوٹ کر واپس آپ کے قدموں میں وہی آتا ہے جو آپ کو کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کے دل میں آپ کی لگن، آپ کی سچی محبت اسے واپس لاتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، عزت کے لیے تم کوئی متبادل راستہ نہیں ہو۔ نرگس کی آخری بات پر وہ حیرت سے پلکیں جھپکا کر بولی، امی، عزت مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا کیا؟ نہیں میری جان، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ عزت کو تم سے ایک ہی چیز جدا کر سکتی ہے، اس کا نام ہے موت۔ رتابہ نرگس کی ساری باتیں اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ میں تمہیں وقت دیتی ہوں، سوچ سمجھ کر مجھے اپنا فیصلہ سنا دینا۔ امی، سوچنا کیسا؟ میں نے عزت سے الگ ہونے کی بات ضرور کی ہے لیکن طلاق کا نہیں کہا۔ اور یہ بات آپ نے کیوں کہی کہ آپ عزت کی طرح مجھ پر اپنا حکم صادر نہیں کر سکتی؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ مجھے غیر سمجھتی ہیں۔ نہیں بیٹا، غیر نہیں سمجھتی۔ میں نے اس لیے کہا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں اور میں اس بات کا فائدہ اٹھا رہی ہوں۔ امی، آپ مجھ پر عزت کی طرح زبردستی کر سکتی ہیں۔ آپ ماں جیسی نہیں ہیں، میری ماں ہی ہیں، کیونکہ اتنے پیار سے، اتنی فکر سے ماں ہی بیٹی کو سمجھا سکتی ہے۔ رتابہ نے آگے بڑھ کر نرگس کا ہاتھ چوما۔ نرگس کا دل چاہا وہ اپنی ساری ممتا اس پر نچھاور کر دے۔ امی، میں آپ کے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر اس سے الگ ہونے کا سوچ رہی تھی، کیونکہ میرے ساتھ وہ اپنی بھرپور زندگی نہیں جی سکتا۔ نرگس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ لیکن میری جان، وہ تمہارے بغیر جینا بھی نہیں چاہتا۔ رتابہ کو یقین نہیں آ رہا تھا نرگس کی بات کا۔ وہ کیسے مان لیتی کہ عزت کے پاس اس کے سوا جینے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں؟ لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ نرگس جھوٹ نہیں بولتی۔ امی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ بیٹا، میں تم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔
یہ ناممکن ہے امی۔ نہیں چندہ، اللہ پر یقین ہو تو ناممکنات پر جی نہیں اٹکتا۔ اپنا ایمان، اپنا یقین اللہ تعالیٰ پر کامل رکھو اور مانگتی رہو اس سے۔ مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس بات کا یقین تم عزت کے دل کو ٹٹول کر سکتی ہو، جس کی دھڑکنیں تمہارا ورد کرنے لگی ہیں۔ رتابہ نے اپنے دل میں جھانکا جہاں عزت کا نام اس کے یقین کی طرح دھندلا دھندلا موجود تھا، اور اب وہ وقت دور نہیں تھا جب یہ دھند چھٹنے والی تھی۔ مایا عزت کے ساتھ ضد کر کے اسے ساحل سمندر پر لے گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اس کی پسندیدہ جگہ ہے۔ وہ عزت کا ہاتھ تھامے ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر اس کے قدموں کے ساتھ اپنے قدم اٹھانے لگی۔ تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ وہ کیا کہتا اس سے کہ وہ رتابہ کی محبت میں گرفتار ہونے لگا تھا؟ یہ وہی مایا تھی جس کے سامنے عزت نے پورے ہوش و حواس سے اقرار کیا تھا کہ وہ رتابہ کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اب یہی مایا تھی جس کے سامنے وہ اس بات کا اقرار نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے تصور میں اس وقت ہر سو صرف رتابہ ہی رتابہ ہے۔ عزت، بولو بھی کچھ، خاموش کیوں ہو؟ کچھ نہیں یار، بس ویسے ہی پریشان ہوں کہ اچھا نہیں کیا میں نے رتابہ کے ساتھ۔ یار بس بھی کرو، جانے بھی دو اس بات کو، اس میں تمہارا قصور بالکل بھی نہیں۔ اس نے کچھ تو ایسا کہا ہے نا تمہاری ماما سے جس پر انہوں نے تمہاری اتنی انسلٹ کی؟ آخر کو مرد ہو تم، کس کس کی سنتے؟ رتابہ کو تمہارے غصے کا اچھی طرح سے علم ہے، تو پھر کیوں اس نے اپنے دل کی ساری بھڑاس آنٹی کے سامنے نکال لی؟ اب اس کا نتیجہ اسے ہی بھگتنا تھا نا۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں، ایسی ہی بات ہے۔ تمہیں وہ اتنی معصوم لگتی ہے، لیکن وہ جو دکھتی ہے وہ ہے نہیں۔ عزت نے ہاں میں سر ہلا کر جان چھڑانی چاہی، کیونکہ اب وہ رتابہ کو لے کر کسی سے بھی کچھ بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یار جو بھی ہوا جانے دو، اپنا موڈ ٹھیک کرو اور چل کرو۔ تم جس کے غم میں اتنا گھل رہے ہو نا، اسے تمہاری ذرا برابر بھی فکر نہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، تمہیں بہت فکر ہے میری؟ ظاہر ہے، میرے دوست جو ہو، جانتے ہو جان سے بھی زیادہ عزیز ہو تم مجھے۔ اس طرح مجنوں بنتے تمہیں نہیں دیکھ سکتی۔ اچھا جی، ہاں جی، کیوں بھول گئے؟ ایک تمہیں منانے کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی میں نے، تو سوچو تمہیں اتنا اداس اور بکھرا بکھرا کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ وہ تو جانتا ہوں میں بہت جذباتی اور پاگل ہو۔ ہاں عزت، تم مجھے پاگل کہہ سکتے ہو، کیونکہ تمہاری دوستی میں پاگل پن سے بھی آگے جا چکی ہوں میں۔ عزت کو اس کا جنون اس وقت بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دکھائی دیا۔ ایسا کیا دکھتا ہے مجھ میں تمہیں جو اتنا چاہتی ہو؟ تم ہی کو چاہتی ہوں عزت، تم دکھتے ہو۔ عزت اس وقت اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ نرگس بھی گھر میں موجود تھی اور رتابہ بھی گھر سے جانا چاہتی تھی۔ ایسے میں وہ ڈر گیا کہیں مایا کے پھر کسی شدید رد عمل پر رتابہ اس سے علیحدگی کے فیصلے پر ڈٹ نہ جائے۔ وہ مایا کو ہرگز یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس کے اقرار پر خاموش ہو گیا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ مایا حد سے جذباتی لڑکی تھی، اور رتابہ پہلے سے ہی اس کی دوسری شادی کا ووٹ مایا کے حق میں دے چکی تھی، اور نرگس کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ سارے حالات اس کے خلاف تھے، ایسے میں خاموش رہنا ہی اسے بہتر لگا۔ نرگس کو جواب مل چکا تھا رتابہ کا کہ وہ عزت کے ساتھ ہی رہے گی، لیکن کچھ عرصہ نرگس اس کے ساتھ رہے۔ نرگس کو ماننا پڑی اس کی بات۔ اس نے جاذب کو بلوا کر زیان کو لاہور نمل کے پاس بھیج دیا۔ ابھی عزت کو اس نے رتابہ کے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا تھا، کیونکہ عزت کو معاف کرنے کے لیے رتابہ کو کچھ وقت لگتا۔ نرگس بھی یہی چاہتی تھی کہ رتابہ اپنے دل میں بیٹھے سارے خوف اور وسوسے دور کر کے اس رشتے کو خوشی سے قبول کرے۔ عزت آفس جا کر فوراً ہی واپس آ گیا، اور آتے ساتھ اس نے جلدی سے اپنا سامان پیک کیا۔ وہ لندن جا رہا تھا۔ ہمدانی صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ان کی حالت کافی سیریس تھی۔ وہاں کے آفس کا سارا کام ہمدانی سر کے ذمے تھا۔ علی اور مایا ابھی اس پوزیشن پر نہیں تھے کہ وہ آفس کے سارے معاملات دیکھ سکتے۔ مسز ہمدانی کے کہنے پر اس نے علی اور مایا کو کچھ نہ بتایا، کیونکہ مایا کی جان تھی اس کے بابا میں،
وہ سن کر برداشت نہ کر پاتی۔ اتفاق سے عزت کو لندن کا ٹکٹ بھی فوراً ہی مل گیا تھا۔ وہ نرگس کو ساری بات بتا کر ایئرپورٹ نکلنے لگا تھا کہ رتابہ کا خیال آیا اسے۔ وہ کچن میں رابی کے ساتھ کھانا پکا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک بار اسے گلے سے لگا کر اپنی غلطی کی معافی مانگ کر جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ جاتے جاتے اسے اپنے سامنے دیکھ کر بہت بے چین ہوا، پھر اسے نرگس کے حوالے کر کے چل دیا۔ لندن پہنچ کر اس نے سیدھا ہسپتال کا رخ کیا، جہاں ہمدانی صاحب ICU میں تھے۔ مسز ہمدانی نے عزت کو دیکھ کر کچھ ریلیکس فیل کیا کہ اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر اسے علم ہوا کہ ہمدانی صاحب کا بائی پاس ہونا تھا۔ اسے بیک وقت دونوں طرف توجہ دینی پڑی، ایک طرف ہمدانی صاحب تھے اور ایک طرف آفس ورک۔ عزت کے پاس سر کھجانے تک کا بھی وقت نہ رہا تھا۔ ہمدانی صاحب کی حالت سیریس دیکھ کر اس نے علی کو آفس ورک کے بہانے سے بلوا لیا۔ اب علی کے آنے سے اس کا بوجھ کچھ کم ہوا تھا۔ مایا کو وہاں سے عزت ساتھ ساتھ بزنس کے لیے گائیڈ کرتا رہا۔ ہمدانی صاحب کا بائی پاس کامیاب ہو گیا تھا، اب وہ خطرے سے باہر تھے۔ علی کسی صورت بابا کو اس حالت میں چھوڑنے کو تیار نہ تھا، لیکن ہمدانی صاحب کے کچھ ریکور ہونے پر وہ پاکستان واپس گیا۔ عزت کو یہیں لندن میں رکنا پڑا۔ آج اسے آئے ہوئے 20 دن گزر چکے تھے۔ مسلسل دن رات ہاسپٹل اور آفس ورک نے اسے اتنا تھکا دیا کہ وہ اپنی کیئر بھی نہ کر سکا اور بیمار پڑ گیا۔ اوپر سے رتابہ کی یاد رہ رہ کر اسے ستانے لگی، کیونکہ وہ زیان کی پیدائش کے بعد 20 گھنٹے بھی رتابہ سے دور نہیں رہا تھا۔ رتابہ کی عادت اسے اتنی پڑ گئی تھی کہ وہ ہر کام میں اس کو تلاش کرتا۔ اس وقت بھی وہ نرگس سے فون پر باتیں کرتے ہوئے رتابہ کا پوچھ رہا تھا، امی رتابہ کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہے بیٹا وہ، لیکن مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے، آواز بھی بھاری بھاری لگ رہی ہے۔ نہیں امی ٹھیک ہوں، بس تھک گیا ہوں بہت۔ رتابہ کو بھیج دوں لندن تمہارے پاس؟ نرگس نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ اس کا دل کھلکھلا اٹھا۔ جی امی، اگر وہ آنا چاہتی ہے تو بھیج دیں۔ سچ میں اس کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے۔ ادھورا ادھورا لگ رہا ہے سب کچھ اس کے بغیر، نہ گھر میں دل لگتا ہے نہ کھانے پینے میں۔ نرگس کو ہنسی آ گئی۔ اچھا بابا، میں کوشش کرتی ہوں، اگر وہ رضامند ہوتی ہے تو۔ امی، مجھے تو اس کے ساتھ نکاح کرنے پر بھی راضی کر لیا تھا، اور اب اسے یہاں لندن آنے پر بھی راضی نہیں کر سکتی آپ؟ کہا تو ہے کوشش کرتی ہوں۔ نرگس نے رتابہ سے پوچھا تو رتابہ کے منہ سے انکار نہ نکل سکا۔ حالانکہ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کون سی قوت تھی ایسی جو اس کا دل مسلسل عزت کی طرف مائل کر رہی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ عزت کے متعلق کچھ عجیب عجیب خواب دیکھ رہی تھی، لیکن ان کا ذکر نرگس سے نہ کر سکی۔ البتہ خود وہ بہت پریشان تھی اور عزت کے لیے فکر مند بھی تھی کہ اللہ جانے کیوں وہ مسلسل ایک اذیت میں تڑپتا ہوا اس کے خوابوں میں آ رہا تھا۔ رتابہ کو اکیلے جانے سے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ مایا اور علی کے ساتھ وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کبھی اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ یہ تو دیس سے پردیس کا سفر تھا، وہ بھی انتہائی طویل۔ نرگس کا ویزا اور پاسپورٹ نہیں تھا، وہ بھی نہیں جا سکتی تھی اس کے ساتھ۔ اللہ اللہ کر کے بڑی محنت اور تسلیوں کے ساتھ نرگس نے اسے ایئرپورٹ سے جہاز تک رخصت کیا۔ جہاز میں رتابہ کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی، جو رتابہ کو ڈرا سہما ہوا دیکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ یہ اس کا پہلا سفر تھا جہاز کا جو وہ عزت کے بغیر کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا خود پر کہ وہ اکیلی اس سفر کے قابل ہوگی، لیکن اس کے ساتھ موجود عورت نے لندن پہنچنے تک رتابہ کا بڑا خیال رکھا، اور ایئرپورٹ پر بھی عزت کے آنے تک وہ اس کے ساتھ تھی۔ عزت کے آتے ہی رتابہ کی جان میں جان آئی، اور اسے اب جا کر یقین ہوا تھا کہ وہ صحیح سلامت لندن پہنچ چکی ہے۔ عزت نے اس خاتون کا کافی شکریہ ادا کیا اور رتابہ کو لے کر گھر پہنچا۔ راستے میں کوئی بات نہ ہوئی تھی ان کے درمیان۔ گھر پہنچ کر عزت نے اس سے کھانے کا پوچھا۔ نہیں، ابھی بھوک نہیں۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی تھک چکی ہے اور سوئی بھی نہیں تھی۔ عزت نے فریش جوس اس کے سامنے رکھا۔ یہ پی کر سو جاؤ، اٹھو گی تو بہتر فیل کرو گی۔ اس نے خاموشی سے عزت کی ہدایت پر عمل کیا اور جوس پی کر لیٹ گئی۔ عزت کا دل چاہ رہا تھا وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر اپنے ساتھ سلائے، لیکن فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ لیٹتے ساتھ ہی کچھ دیر میں سو گئی۔ عزت اسے گھنٹوں دیکھتا رہا۔
اسے دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھیں نہیں تھک رہی تھی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور بھوکا ہی اسے دیکھتے دیکھتے صوفے پر ہی سو گیا۔ صبح رتابہ کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر سویا ہوا تھا۔ رتابہ کچن میں آئی چائے بنانے۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی عزت کی آنکھ کھل گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ اس کے پیچھے آیا۔ اٹھ گئی اتنی جلدی تم؟ وہ بنا پلٹے بولی۔ اتنی جلدی کہاں؟ ٹائم دیکھا ہے؟ 12 بج رہے ہیں۔ میرے لیے بھی چائے بنائی ہے تم نے؟ جی۔ رتابہ نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا، پھر جلدی سے آملیٹ بنا کر سلائس بھی سامنے رکھے اس کے۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ میں کھا لوں گی، پہلے آپ کھا لیں۔ کیوں؟ میں کیوں کھا لوں پہلے؟ تم نے اپنے لیے کیوں نہیں بنایا؟ انڈا ایک ہی تھا اس لیے۔ خیر میں سلائس کھا لوں گی۔ نہیں، دونوں مل کر کھا لیتے ہیں۔ عزت پلیٹ لے کر اس کے قریب ہوا تو وہ عزت کو دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر بولا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں نہیں کھانے لگا میں؟ وہ بنا کچھ کہے چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ عزت بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، بہت کچھ سننا چاہتا تھا۔ اپنی دی ہوئی آخری اذیت پر وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن رتابہ بالکل خاموش تھی۔ عزت کو رتابہ کی اس قدر خاموشی پر نرگس کی بات یاد آئی۔ عزت بیٹا، وہ اپنی کیفیت کا اظہار الفاظ میں نہیں کر پاتی۔ اس کو سننا ہے تو وہاں سے سنو جہاں وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ عزت کوشش کر رہا تھا کہ اسے سمجھے اور اس کی خاموشی کو سنے، لیکن اس بار اس کی خاموشی پر بھی عزت کو زنگ آلود تالے پڑے ہوئے ملے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل خالی مکان ہو۔ سنو؟ جی۔ کچھ کہنا ہے تم نے؟ اس نے نا میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا۔ البتہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ عزت کافی حیران ہوا کہ وہ تو اس کی خاموشی سننے کی کوشش میں تھا، لیکن یہ کیا، وہ تو اس کی سوچوں کو بھی پڑھ چکی تھی۔ وہ چائے کا کپ ہاتھوں میں لیے ٹھہر ٹھہر کر بولا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہارے اعتماد کو، تمہاری عزت نفس کو بہت برے طریقے سے ٹھیس پہنچائی۔ عزت، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر چکے، میں آپ کو معاف تو کر دوں، لیکن کیا؟ عزت نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اس وقت بھی درد کی شدت سے آنسو تھے۔ لیکن میں بھول نہیں سکتی وہ سب کچھ۔ کیوں نہیں بھول سکتی؟ آپ میری جگہ ہوتے تو شاید آپ کو اس وقت اندازہ ہوتا کہ میں کس دوہرے کرب اور دوہری ذلت سے گزر رہی تھی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ میری جگہ لے کر بھی میرا درد نہیں سمجھ سکتے۔ تم سمجھاؤ گی تو سمجھ جاؤں گا۔ میں کیسے سمجھا سکتی ہوں آپ کو؟ پہلے میں خود کو سمجھانے کے قابل تو ہو جاؤں۔ رتابہ کے لہجے سے بیگانیت اور اجنبیت صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ عزت سمجھ گیا کہ وہ اب اس کی ہو کر بھی اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکی تھی، جہاں سے پلٹنا اس کے لیے بہت ہی مشکل اور دشوار تھا۔ مجھے تم، ابھی عزت نے پوری بات ہی نہیں کی تھی کہ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، عزت، کچھ غلطیاں انسان سے ایسی سرزد ہو جاتی ہیں کہ ان کی تلافی ممکن نہیں ہوتی، اسی طرح کچھ گناہوں کا کفارہ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ وہ رتابہ کی بات سن کر بولا، ایسا بھی کیا گناہ کر دیا ہے میں نے جس کا کفارہ ممکن ہے نہ ازالہ؟ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھی تو عزت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، پھر اس کے مڑ کر دیکھنے پر فوراً چھوڑ دیا۔ سوری۔ رتابہ عزت کے منہ سے وہ اقرار سننا چاہتی تھی جو اس نے نرگس کی زبانی سنا تھا۔ وہ عزت کا دل اس کی آنکھوں میں دھڑکتا دیکھنا چاہتی تھی، جس کی دھڑکن میں نرگس نے اس کے نام کا ورد سنا تھا۔ لیکن رتابہ کا لب و لہجہ دیکھ کر عزت بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ وہ بازار کا کہہ کر گھر سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی رتابہ کا دل بجھ سا گیا۔ ایک عجیب سی بے چینی اور بے کلی نے اسے آ گھیرا۔ اپنی دلی کیفیت پر وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ مسلسل دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ صبح سے شام ہونے کو تھی، عزت لوٹ کر گھر نہیں آیا تھا۔ رتابہ کافی پریشان ہو گئی تھی کہ وہ اسے اس طرح چھوڑ کر کہاں چلا گیا۔ ایک ایک پل اس کا قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ پھر اچانک ڈور بیل بجی۔ وہ بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آئی تو دوپٹہ پاؤں میں الجھا اور وہ منہ کے بل گری۔ بیل مسلسل بج رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے مسز ہمدانی تھی جو رو رہی تھی۔ رتابہ کا دل ان کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر ڈوبنے لگا۔ کیا ہوا آنٹی،
آپ یہاں؟ اور آپ رو کیوں رہی ہیں؟ انکل تو ٹھیک ہے نا؟ وہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ ہاں بیٹا، انکل ٹھیک ہے، لیکن عزت… کیا ہوا عزت کو؟ عزت کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کہ کیا؟ عزت کا ایکسیڈنٹ؟ رتابہ کی سانسیں رکنے لگی۔ اسے کھڑا ہونے کے لیے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ نہیں آنٹی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ رتابہ تو پاگل سی ہونے لگی۔ ہمیں کچھ دیر پہلے اطلاع ملی ہے، چلو میرے ساتھ۔ رتابہ کو عزت کا سن کر کچھ ہوش نہ رہا۔ وہ ننگے پاؤں ہی چل پڑی مسز ہمدانی کے ساتھ۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ بھاگتے ہوئے ICU تک پہنچی، جہاں ہمدانی سر پہلے سے موجود تھے۔ رتابہ ہانپتی کانپتی ہوئی ہمدانی سے پوچھنے لگی، کہاں ہے عزت؟ کیسا ہے وہ اب؟ اس کی سانسوں سے سانسیں نہیں مل رہی تھی، آنسو برسات کی طرح بہہ رہے تھے۔ ہمدانی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہو جائے گا وہ بیٹا، دعا کرو اللہ سے۔ رتابہ کو تو اب گلے لگانے والا بھی کوئی نہیں تھا یہاں، نہ نرگس، نہ نمل، نہ عزت خود۔ بہت بری کیفیت میں تھی وہ خود بھی۔ انکل، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں ایک بار۔ اس کا آپریشن ہو رہا ہے بیٹا، ڈاکٹرز اندر نہیں جانے دیں گے۔ آپریشن کس چیز کا؟ بیٹا، روڈ کراس کرتے ہوئے اسے کنٹینر نے ہٹ کیا تھا تو اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور شاید ایک ٹانگ اور بازو بھی۔ رتابہ نے نام میں سر ہلایا۔ نہیں انکل، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، اسے میں نے رب کے حوالے کیا تھا۔ میرا رب کیسے اسے اتنی تکلیف دے سکتا ہے؟ آپ مجھے دیکھنے دینا، کیا پتہ وہ عزت نہ ہو۔ مسز ہمدانی نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، پر وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ بس روتے ہوئے اس نے ایک ہی ضد ٹھانی ہوئی تھی کہ اس نے عزت کو دیکھنا ہے۔ رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ بہت کوشش کی، وہاں موجود دوسرے ڈاکٹرز نے بھی اسے بہلانے کی، پر اس نے ایک ہی رٹ لگائے رکھی کہ عزت کو دیکھنا ہے ایک بار۔ وہ ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ ایک ڈاکٹر کو رحم آیا اس پر، وہ اسے آپریشن کے فوراً بعد اندر لے آیا۔ کافی زیادہ زخمی تھا عزت، سر پٹیوں سے لپٹا ہوا تھا، 2 پسلیاں ٹوٹی تھی جن کا آپریشن ہوا تھا، دائیں ٹانگ کی ایک ہڈی ٹیبیا فریکچر ہوئی تھی، اور بازو کی ہیومرس بون اور کارپس فریکچر ہوئی تھی۔ عزت کی ناک میں نلکیاں لگی ہوئی تھی سانس لینے کے لیے، اور سینے پر چیسٹ الیکٹروڈز لگے ہوئے تھے، اور زخمی ہاتھوں پر کینولے۔ رتابہ اس کے زخمی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رونے لگی۔ اے میرے خدا، اب کون سا امتحان باقی ہے میری بدبختی کا؟ اسے زارا کی بات یاد آئی۔ بہت بختوں والی ہے یہ، اس کے قدموں کے ساتھ ہمارے ہاں خوش بختی آئی ہے۔ پھر اس اماں کی بات یاد آئی، اللہ کی رحمت ہو تمہارے ہوتے ہوئے کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا، تم جہاں جہاں جاؤ گی اللہ کی رحمت کے فرشتے کے ساتھ جاؤ گی۔ اے میرے رب، کہاں ہے تیری رحمت جو میرے ساتھ تھی؟ پھر اسے دیوی کی باتیں یاد آئی، بدبخت ہے تو، منحوس ہے، جہاں بھی جائے گی اپنی منحوسیت کی لپیٹ میں لے لے گی سب کو، جنم جلی۔ عزت کی حالت دیکھ کر وہ ٹوٹ سی گئی تھی۔ کیا واقعی یہ میری بدبختی کا شکار ہوا ہے، یا اسے میرے معاف نہ کرنے کی سزا ملی ہے؟ لیکن میں نے اسی وقت عزت کو معاف کر دیا تھا، لیکن پھر بھی سزا عزت کو ہی کیوں ملی؟ باقی سب کیوں مکافات کی قید سے رہا پھر رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی کسی کو بد دعا بھی نہیں دی، میں نے آج تک مکافات عمل بھی نہیں چاہا کہ کوئی میرا سزاوار رہے، تو کیا عزت پر میری منحوسیت کا سایہ پڑا تھا؟ وہ گھٹی گھٹی سانسوں سے رونے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے باہر جانے کو کہا، لیکن عزت کو اس حال میں چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھی۔ اسے نرس نے زبردستی باہر نکالا۔ مسز ہمدانی نے اسے پکڑ کر بٹھایا۔ بیٹا، ہمت کرو، ایسے کرو گی تو عزت کو کون سنبھالے گا؟ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی جان بچ گئی، ورنہ جس روڈ پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں کسی کا بچنا ناممکن ہے، بہت ہیوی ٹریفک ہوتا ہے۔ اللہ نصیب کرے اسے اس کی جوانی، ٹھیک ہو جائے گا، تم بس صبر سے کام لو۔ وہ دل ہی دل میں گویا ہوئی، کیسے کر لوں صبر، اب نہیں کر سکتی۔ وہ ہر اذیت خود پر سہ سکتی تھی، لیکن عزت کی تکلیف اس کی برداشت سے باہر تھی۔ رتابہ کے لندن جاتے ہی پہلی فلائٹ سے ہی وہ لاہور آ گئی تھی۔
اور یہاں آ کر ایک ہی بار اس کی رتابہ سے بات ہوئی تھی۔ نرگس کا دل بہت اداس تھا، مسلسل وہ کالز کر رہی تھی لیکن عزت کا فون بند جا رہا تھا اور رتابہ وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی، اسے عجیب سا دھڑکا سا لگا۔ بہت فکر مند ہو رہی تھی وہ رتابہ اور عزت کے لیے کہ نہ جانے عزت کیسے پیش آئے گا اس کے ساتھ اب، اور رتابہ کا کیا حال ہوگا۔ علی اور مایا کا نمبر بھی نہیں تھا اس کے پاس، ہمدانی صاحب کا بھی نمبر نہیں تھا اس کے پاس۔ نمل ماں کو اس طرح پریشان دیکھ کر سمجھانے لگی، امی کچھ نہیں ہوگا، سب خیریت ہوگی، آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ نہیں نمل، میری پریشانی بلا وجہ کی نہیں، کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ نرگس رو پڑی، امی کیا ہو گیا ہے یار آپ کو؟ جاذب بھی اٹھ کر باہر آ گیا۔ امی جان کیا ہوا ہے؟ جاذب بیٹا میرا دل بہت پریشان ہے، کسی بھی طرح ممکن ہے تو عزت اور رتابہ سے میری بات کرواؤ۔ جاذب نے ان کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ آپ تو ہم سب کو حوصلہ دیتی ہیں، پھر اچانک یہ سب؟ نرگس بہت بے چین تھی۔ میرے بچے ٹھیک نہیں ہیں جاذب، کچھ ہوا ضرور ہے۔ نمل نے شاہ جی کو کال ملائی اور اسے کہا کہ وہ عزت کے گھر جا کر علی سے ان کی بات کروائے۔ شاہ جی کراچی میں ہی تھا، کچھ گھنٹوں میں وہ وہاں موجود تھا۔ علی اور مایا گھر نہیں تھے۔ چوکیدار سے علی کا نمبر لے کر اس نے نمل کو بھیجا۔ نمل نے اسی وقت علی کو کال کی اور عزت کا پوچھا، سب خیریت ہوگی؟ آپ سب کیوں اتنا پریشان ہیں؟ میں ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ کو انفارم کرتا ہوں۔ نمل نرگس کو دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی کہ ایسا بھی کیا مسئلہ تھا کہ اس کی ماں اس قدر بے چین تھی۔ نمل کچھ دیر بعد بار بار علی کا نمبر ڈائل کرتی رہی جو بزی جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عزت کا فون آ گیا۔ نمل سے فون جاذب نے لیا اور جو خبر علی نے اسے دی وہ سن کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ نرگس اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے؟ جاذب خاموش تھا۔ نمل نے اس کی طرف دیکھ کر اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے آرام سے نرگس کو گلے سے لگایا، بتاؤ نا مجھے کیا ہوا؟ امی عزت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر نرگس کا دل بند ہونے لگا۔ جاذب نے بڑی مشکلوں سے نرگس کو سنبھالا، ٹھیک ہے امی، وہ اسے کچھ نہیں ہوا، بس ٹانگ اور بازو فریکچر ہوا ہے۔ میری بات کرواؤ عزت سے، میرا بچہ میری جان کتنی تکلیف میں ہوگا، میری رتابہ بھی اکیلی ہے وہاں، میرے جانے کا کچھ کرو جاذب، مجھے نہیں پتا، مجھے اپنے بچے کے پاس جانا ہے۔ نمل اور جاذب نے پہلی بار نرگس کو اتنا مچلتے ہوئے دیکھا تھا، کس قدر وہ سب کا حوصلہ اور اعتماد بنتی تھی، اور آج جب بات اس کی اولاد پر آئی تو وہ خود برداشت نہ کر سکی۔ عزت میں جان تھی نرگس کی، وہ بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ شاہ جی کا فون آیا، وہ بھی عزت کا سن کر کافی پریشان ہوا۔ اس کا ویزا بنا ہوا تھا، اس نے جلدی سے اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹس ریڈی کیے۔ علی سے مسز ہمدانی کا نمبر لے کر جاذب نے رتابہ سے بات کروائی، وہ بات ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ نرگس مزید بے چین ہو گئی۔ عزت اب تک بے ہوش تھا اور رتابہ کی حالت ناقابل دید تھی۔ رتابہ نے اللہ سے رو رو کر اپنے لیے ہمت کی دعا کی کہ اللہ پاک نے اسے اس آزمائش سے گزارا ہے تو اسے سہنے کی ہمت بھی عطا کرے۔ اس کا رواں رواں دعا بنا ہوا تھا۔ علی اور مایا بھی پریشان ہو گئے۔ مایا سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اڑ کر لندن جاتی۔ اس کی فلائٹ 3 دن بعد کی کنفرم ہوئی تھی۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا پل بھر میں، انسان سوچتا کیا ہے اور اس کے ساتھ تقدیر کرتی کیا ہے، کتنا بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے انسان اس تقدیر کے ہاتھوں، جہاں اس کی ساری تدبیریں، ساری کوششیں ہتھیار ڈال دیتی ہیں۔ عزت کو ہوش آ چکا تھا۔ رتابہ اجڑے چمن کی طرح اس کے سامنے ہی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر عزت کے آنسو کن پٹیوں پر بہنے لگے۔ اسی کی سوچوں میں وہ گم تھا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اپنے ہوش میں آنے پر اسے سارا منظر یاد آیا کہ کس طرح اسے ٹرالر نے مار کر ہوا میں اچھال کر زمین پر پٹکا تھا۔ موت اس کے سر پر کھڑی تھی اور ایک طرف رتابہ کا چہرہ تھا، خون سے لت پت تھا وہ، کوئی اپنا، کوئی شناسا چہرہ نہ تھا اس کے قریب۔ وہ روڈ پر پڑا درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ چند لمحے گزرے ہی تھے کہ سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس کے منہ سے خون کی پیک نکلی تھی اور آخری بار رتابہ کا نام، پھر وہ اپنی تکلیف نہ سہتا ہوا بے ہوش
ہو گیا، اور اب ہوش میں آنے کے بعد رتابہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے یقین ہوا کہ وہ موت کی وادیوں سے پلٹ کر آیا تھا۔ رتابہ کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس نے لمحہ بھی نہ لگایا ہاتھ تھامنے میں۔ اب بھی وہ بول نہیں پا رہی تھی، نہ عزت کے سینے پر سر رکھ سکتی تھی، خون کے آنسو رو رہی تھی وہ۔ عزت کے لب کھلے، ٹھیک ہوں میں اب، وہ بہت مشکل سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بول رہا تھا۔ تم نے مجھے معاف نہیں کیا تھا نا، اس لیے شاید رب نے ایک بار اور جینے کی مہلت دی کہ رتابہ نے روتے ہوئے عزت کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ بس کچھ نہ کہیں پلیز۔ عزت نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹایا۔ اب بھی بولنے نہیں دو گی؟ نہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں پہلے، پھر جتنا چاہے بول لینا، لیکن ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ عزت کا سانس پھولنے لگا۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، تم تو اللہ کی رحمت ہو نا۔ رتابہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی کہ وہ کیا سن رہی تھی عزت کے منہ سے۔ کیا یہ وہی عزت تھا جو کل تک اسے کچرے کا ڈھیر سمجھتا تھا اور آج اسی زبان سے وہ اسے اللہ کی رحمت کہہ رہا تھا؟ عزت پھر بولا، مجھ سے دور مت ہونا ایک پل بھی۔ وہ آنسو پوچھتی بچوں کی طرح نام میں سر ہلانے لگی۔ نہیں ہوں گی دور، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اچھا تو کیا میرے ٹھیک ہونے کے بعد چھوڑ دو گی مجھے؟ عزت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ ڈاکٹرز کے آنے پر دونوں چپ ہو گئے۔ نرگس عزت سے بات کر کے بھی سکون میں نہیں تھی۔ اس کی ممتا اسے دیکھنے کے لیے، اسے باہوں میں لینے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اسود بھی عزت کے ساتھ تھا۔ شاجی بھی لندن پہنچ چکا تھا۔ وہ بنا آرام کیے ڈائریکٹ ہاسپٹل پہنچا۔ وہاں ہمدانی صاحب کو دیکھ کر چونک گیا وہ کہ یہ مایا کے پاپا تھے۔ اس نے اپنا رویہ نارمل رکھا۔ رتابہ شاہ جی کو یہاں دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ شاہ جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم پریشان نہ ہو بہن، میں ہوں یہاں عزت کے ساتھ، تم اکیلی نہیں ہو۔ مایا کے آنے تک عزت گھر شفٹ ہو گیا تھا۔ ہمدانی صاحب اسے اپنے گھر لے گئے تھے کہ رتابہ اکیلی تھی۔ مایا بھی پہنچ چکی تھی۔ عزت کو اس طرح دیکھ کر وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ شاہ جی اور رتابہ سامنے ہی تھے۔ عزت کا آپریشن ہوا تھا۔ اس نے مایا کو پیچھے کیا۔ وہ رو رو کر اس سے گلے شکوے کرنے لگی۔ پھر اپنے بابا کا بھی خوب گلہ کیا عزت سے کہ اس کے بابا کی ہارٹ سرجری بھی اس سے چھپا کر اس نے اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ بگڑتی اس بات پر، لیکن عزت کی حالت دیکھ کر صبر کر گئی۔ شاہ جی کی موجودگی کا احساس اسے بعد میں ہوا۔ آپ یہاں؟ جی، لیکن کب اور کیسے؟ 2 دن ہوئے ہیں۔ لیکن میرے گھر؟ جی، چھوٹا بھائی ہے عزت میرا، اسی کے ساتھ ہوں اب۔ نرگس کے لندن آنے کا انتظام شاہ جی کرنے لگے تھے، لیکن عزت نے منع کر دیا کہ وہ ٹانگ کا پلاسٹر کھلتے ہی پاکستان جائے گا۔ اسود بھی روز ہی چکر لگاتا تھا۔ عزت سب کی بے انتہا کیئر سے کافی جلدی بہتر ہونے لگا تھا۔ نرگس کو اب شاہ جی اور اسود کا سن کر کافی ڈھارس ملی تھی۔ رتابہ کو تو وقت ہی نہ ملتا، کبھی عزت کے پاس اسود ہوتا، کبھی شاہ جی اور زیادہ تر مایا۔ عزت کے دائیں ہاتھ اور دائیں ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ وہ بنا سہارے نہ چل سکتا تھا نہ کھا سکتا تھا۔ 10 دن شاہ جی وہاں ٹھہرا، پھر پاکستان واپس آ گیا اور پاکستان آتے ہی سیدھا نرگس کے پاس پہنچا۔ نرگس شاہ جی کو دیکھ کر کافی مطمئن ہوئی، کیونکہ شاہ جی نے اچھی خاصی تسلی دی تھی اور وہ روز عزت سے بات بھی کرتی تھی۔ شاہ جی نے اس گھر کے بڑے بیٹے ہونے کا عملی ثبوت دیا تھا۔ جاذب بہت خوش تھا شاہ جی کے اس وقت میں ساتھ دینے پر۔ مایا کو عزت کے ساتھ ساتھ آفس بھی دیکھنا پڑا۔ وہ آفس کے سارے معاملات لے کر رات گئے عزت کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوتی۔ رتابہ ان دونوں کا منہ دیکھتے دیکھتے سو جاتی تھی۔ مایا کے کمرے سے جانے پر وہ اس کی نیند خراب نہیں کرتا تھا کہ شاہ جی کے جانے کے بعد سارا دن بچوں کی طرح وہ اسے سنبھالتی تھی۔ مایا نے بھی عزت کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن عزت اس کے اتنے قریب آنے سے اریٹیٹ ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر اسے ٹوک بھی دیتا تھا، لیکن مایا پر کسی بات کا اثر نہ ہوتا۔ مسز ہمدانی یہ بات اپنی بیٹی میں نوٹ کر چکی تھی کہ وہ عزت میں بہت زیادہ انوالو ہونے لگی تھی۔ ماں تھی اس کی، چال سے بھی سمجھ سکتی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے،
ان کے گھر میں عزت 2 ہفتے بڑی مشکل سے رکا، پھر اپنے گھر چلا گیا۔ وہاں آ کر اسے کچھ سکون اور تنہائی میسر آئی تھی۔ اسود روزانہ چکر لگاتا تھا۔ ساری ٹریٹمنٹ، ساری میڈیسنز وہ اس کی خود کر رہا تھا۔ سرجیکل سرجن تھا وہ خود بھی۔ رتابہ عزت کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی اور اکثر کھلاتے کھلاتے رو پڑتی کہ عزت کی اس طرح وقتی معذوری بھی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ عزت کو روز گرم پانی میں ٹاول بھگو کر صاف کرنا، اس کے کپڑے چینج کرنا، اسے برش کرانا، اسے کھلانا پلانا، سب کچھ رتابہ بڑی خوش اسلوبی سے انجام دے رہی تھی۔ رتابہ نے اب اس کا خیال رکھتے ہوئے بالکل ماں جیسا روپ دھار لیا تھا، اور یہ سب کرتے ہوئے دن بدن وہ عزت کے دل میں اتر کر خون کی طرح اس کی رگوں میں شامل ہونے لگی تھی۔ وہ جب عزت کے قریب آتی، اس کا دل اس کے پہلو میں مچلنے لگتا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اپنے آپ پر جبر کرتا ہوا صبر کرتا تھا۔ وہ کسی طرح بھی اب اسے اپنی ذات سے کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ مایا یہاں بھی روز چلی آتی تھی۔ 1-2 بار عزت نے اسے اگنور بھی کیا، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ عزت اس کی دوستی یا محبت سے خائف نہیں تھا، بلکہ اس کے جنون سے ڈرتا تھا جو اس کی آنکھوں میں ہر بار دکھائی دیتا تھا۔ عزت حیران تھا اس کے اس جنون پر کہ اس نے تو کبھی کوئی آس، کوئی امید، حتیٰ کہ اس سے کبھی پیار محبت کی بات بھی نہیں کی تھی۔ پھر کیوں وہ اس کی اتنی دیوانی ہوتی جا رہی تھی؟ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ عزت شادی شدہ ہے اور رتابہ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، پھر بھی وہ کیوں اپنی یک طرفہ محبت میں اتنی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی؟ عزت کو رتابہ کی بھی بہت فکر تھی۔ آج پھر وہ ان دونوں کے بیچ رات گئے تک موجود تھی۔ رتابہ دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آج وہ اس سے بات کیے بنا نہ رہ سکا۔ مایا، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیا سب؟ اس نے انجان بنتے ہوئے کندھے اچکائے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کس متعلق بات کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کیا کہنا چاہ رہے ہو، کھل کر کہو یار۔ عزت کو غصہ آ رہا تھا اس پر۔ کیوں میرے اتنے قریب آنے کی کوشش کرتی ہو؟ کیوں میرا قریب آنا تمہیں برا لگتا ہے؟ ظاہر ہے یار، تم جس انداز سے میری طرف بڑھ رہی ہو وہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ میری دوستی، میری محبت، میری کیئر، یا میں؟ وہ اسے دیکھ کر بولا، یار دوستی تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں تمہاری محبت افورڈ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ محبت تم کر نہیں سکتے ہو، تم مجھے محبت کرنے سے روک بھی نہیں سکتے۔ وہ عزت کی آنکھوں میں پورے اعتماد کے ساتھ مسکرا کر دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو بہلاتے ہوئے بولی، تم نہیں سمجھ سکتے مجھے، نہ میری محبت کو۔ میں تو تمہارے خواب بھی کھلی آنکھوں سے دیکھتی ہوں۔ عزت اس کا کانفیڈنس دیکھ کر بولا، مایا، تم خود کو مسلسل دھوکے میں رکھے ہوئے ہو، باہر نکلو اپنے اس فریب سے۔ میری نظر میں ایک اچھی دوست کے علاوہ تم اور کچھ نہیں۔ یار میں تم سے محبت نہیں کر سکتا، میرے وہ جذبات ہرگز نہیں جو تمہارے دل میں ہے میرے لیے۔ وہ ڈٹھائی سے مسکرائی، تم مجھے دوست سمجھتے ہو نا، یہی کافی ہے۔ وہ کیسے سمجھاتا اس سربھری لڑکی کو؟ یار ایک بات میری دھیان میں رکھو، تم میرے اتنے قریب آنے کی کوشش میں مجھے خود سے اتنا ہی دور کر رہی ہو۔ یار کیسے مرد ہو تم، اتنے بزدل کی ایک لڑکی کی محبت سے گھبرا رہے ہو؟ تمہارے معاملے میں بزدل ہی اچھا ہوں، کیونکہ تم یہ بھول جاتی ہو کہ تم عورت ذات ہو، اور دوستی کی حدوں کو توڑتی ہوئی تم جتنا آگے جانے کی کوشش کر رہی ہو اتنا ہی پچھتاؤ گی۔ ابھی بھی وقت ہے، ایک اچھے دوست کی حیثیت سے سمجھا رہا ہوں تو سمجھ جاؤ، اپنے لیے یک طرفہ محبت کے عذاب نہ پالو۔ مایا آگے کچھ نہ بولی، بس اسے دیکھنے لگی۔ تم جس کے پروں پر اڑنا چاہتے ہو نا، اس کے پر میں نے نہ کاٹے تو میرا نام بھی مایا نہیں۔ جلد ہی تم میرے قدموں پر واپس آؤ گے۔ کہاں کھو گئی؟ عزت نے چٹکی پچا کر اسے سوچوں سے باہر لایا۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر بعد پرس اٹھا کر چل پڑی۔ عزت کے سر میں درد کر گئی تھی وہ۔ اس نے رتابہ کو آواز دی۔ وہ مایا کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے عزت کے بلانے پر اندر آئی۔ یار میرا سر دبا دو پلیز۔ جی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر سر دبانے لگی۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ اس کے گرم گرم ہاتھ عزت کی روح تک کو پرسکون کر رہے تھے۔
وہ کچھ دیر میں سو گیا۔ رتابہ سر دباتے ہوئے وہیں سو گئی۔ عزت کی آنکھ کھلی رات کو تو وہ سردی سے خود میں سمٹی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ عزت نے ایک ہاتھ سے آہستہ سے اس پر کمبل ڈالا۔ آج کافی عرصے بعد وہ اس کے سینے پر سر رکھے سوئی تھی۔ عزت کا دل چاہا وہ اسی طرح اس کے قریب رہے اور یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ اسود عزت کو باہر لے کر گیا تھا اپنا سہارا دے کر۔ سارا دن وہ بیڈ پر لیٹا رہتا تھا۔ آج باہر نکلا تو اسے بہت اچھا محسوس ہوا۔ یار ایک بات تو بتا، کیا تو نے رتابہ کو قبول کر لیا ہے؟ وہ ٹھنڈی ہوا میں ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ قبول تو اسے نکاح کے وقت کیا تھا، لیکن دل نے اب قبول کیا ہے۔ اسود کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ شکر ہے یار اللہ پاک کا، اس نے تیرے دل میں اس معصوم کے لیے رحم ڈالا ہے۔ نہیں یار، صرف رحم نہیں، محبت بھی ڈال دی ہے۔ ویسے یار تو نے زیادتیاں بھی بہت کی تھی اس کے ساتھ۔ مجھے تو اب بھی اس کے وہ زخم نہیں بھولے جو تم نے دیے تھے۔ تیرا رویہ دیکھ کر مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ تیرے ساتھ زیادہ وقت گزار سکے گی، لیکن اس کی مجبوری نے اسے تیرا ہر ستم سہنے پر بھی مجبور کیے رکھا۔ عزت سر جھکا کر اداسی سے بولا، بس یار وہ وقت نہ یاد کروا۔ تیرے ایکسیڈنٹ کا سن کر مجھے ایک ہی دھڑکا لگا تھا کہ رتابہ کا صبر نہ پڑ گیا ہو تجھ پر، لیکن تیرا رویہ دیکھ کر مطمئن ہوا کہ یہ محض حادثہ ہے ایک۔ نہیں یار، شاید تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ میرا مکافات ہی ہو۔ چل خیر ہے یار، جیسے بھی صحیح، تجھے اس کا احساس ہوا، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ انسان میں انسانیت کا دوسرا نام احساس ہے۔ ٹھنڈ بڑھنے لگی تھی، اسد کے زخم درد کر رہے تھے اب۔ اسود اسے سہارا دے کر گھر واپس لانے لگا۔ ویسے یار ہے تو بہت لکی، جس طرح وہ تیری خدمت کر رہی ہے نا، تو اس کے پاؤں بھی دھو کر پیے تو کم ہے۔ واقعی سچ کہہ رہا ہے، میں بہت خوش قسمت ہوں جو رتابہ جیسی بیوی ملی۔ پتہ ہے یار، مجھے پہلے لگتا تھا وہ میرے لائق نہیں، لیکن اب یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کے لائق نہیں تھا۔ جو ہو گیا اسے بھول جا اور اس کے لائق بننے کی کوشش کر اب۔ کوشش تو میری بھرپور ہے، بس وہ مجھے قبول کر لے اب، اس کا منتظر ہوں میں۔ اللہ تم دونوں کو جلد ایک کر دے یار، میری تو ہر وقت یہی دعا ہے، کیونکہ میں پہلے بہت پریشان تھا تجھے لے کر، لیکن اب تجھے پرسکون دیکھ کر ایک بوجھ سا اترا ہے میرے من سے بھی۔ عزت کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا رتابہ سست تھی۔ اس نے محض شک کی بنا پر اس کا چیک اپ کروایا کہ کہیں وہ اس کے بچے کی ماں تو نہیں بننے والی، لیکن رپورٹ کے مطابق وہ پریگننٹ نہیں تھی، بس ذرا ویکنس تھی۔ عزت کی ٹانگ کا پلاسٹر کھل چکا تھا، لیکن بازو اور ہاتھ کا ابھی کچھ وقت تھا۔ اس نے آفس جانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ آج پہلا دن تھا۔ وہ کافی تھک کر واپس آیا۔ مایا اس کے ساتھ ہی تھی۔ کچھ دیر وہ رکی، عزت کے لیے خود کافی بنائی، رتابہ کو بھی اس نے کافی دی، پھر کچھ دیر بعد اپنے گھر چلی گئی۔ عزت سونے لگا تو اسے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ وہ کمرے سے باہر آیا تو رتابہ پاؤں پکڑے کچن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گر گئی تھی وہ۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ یار کیسے گر گئی تم؟ خیال سے نہیں چل سکتی؟ بس اچانک چکر سا آیا تو گر گئی۔ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ گھٹنے پر لگی ہے۔ عزت نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اٹھنے میں مدد کی، لیکن وہ چل نہیں پا رہی تھی، نہ ٹھیک سے بیلنس ہو پا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ نیند میں ہو کیا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ عزت نے اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی طبیعت ٹھیک ہے۔ تو پھر چکرا کر گری کیوں ہو تم؟ شاید نیند بہت آ رہی ہے اس لیے۔ ٹھیک ہے، ابھی سو جاؤ، کل اسود کے ساتھ ہاسپٹل چلتے ہیں، تم بھی چیک اپ کروا لینا۔ وہ نیند سے جھولے کھا رہی تھی۔ سو جاؤ۔ عزت نے اس پر کمبل ڈالا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سو گئی۔ عزت نے ہیٹر تیز کیا تاکہ روم کا ٹیمپریچر بیلنس ہو، کیونکہ رتابہ یہاں کی ٹھنڈ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ عزت صبح اٹھا تو وہ تب بھی سو رہی تھی اور پورا دن اس نے سو کر گزار دیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ عزت نے بھی اسے جگانا مناسب نہ سمجھا کہ پہلی بار وہ اتنی گہری نیند سوئی تھی۔ ہمدانی صاحب اوپن ہارٹ سرجری کے بعد آفس جانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ دن بدن ان کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ کراچی میں علی ایک ساتھ 2 فیکٹریاں نہیں سنبھال پا رہا تھا۔
یہاں بھی بزنس دیکھنے والا فی الحال کوئی نہ تھا۔ عزت کو کچھ دن مزید رکنا پڑا۔ علی نے مایا کو پاکستان بلوایا، لیکن لندن کی فلائٹس بھی کچھ دن سے معطل تھی موسم کی خرابی کی وجہ سے، کیونکہ لگاتار 3 دن سے برف باری ہو رہی تھی۔ ہر طرف ہر منظر نے برف کی چادر اوڑھ رکھی تھی، لیکن آج کچھ امن تھا۔ عزت کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ سو رہا تھا۔ مایا کا دل نہیں لگ رہا تھا گھر میں۔ موسم کچھ نارمل دیکھ کر وہ عزت کی طرف آ گئی، لیکن اسے سویا ہوا نہ جگایا۔ رتابہ کو کچھ سامان اور گروسری لینی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لسٹ دیکھ کر مایا نے اسے مارکیٹ لے جانے کا کہا۔ رتابہ نے عزت کو جگایا۔ وہ نیند میں بولا، کیا ہوا؟ میں مایا کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہوں۔ اچھا یار، چلی جاؤ نا، مجھے کیوں جگا رہی ہو؟ وہ پھر سے منہ تک کمبل اوڑھے سو گیا۔ رتابہ نے شال اوڑھی اور نکل پڑی مایا کے ساتھ۔ ابھی وہ سامان لے ہی رہی تھی کہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کچھ سامان لیا اور کچھ چھوڑ دیا۔ مایا نے بھی کچھ خریداری کی۔ مایا نے کوئی بات بھی نہ کی اس سے، بس آتے جاتے ہوئے گانے سنتی رہی۔ واپسی میں گاڑی بار بار رک رہی تھی۔ مایا نے بڑی مشکل سے گھر کے راستے تک گاڑی پہنچائی۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ رتابہ کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ مایا نے اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل دی۔ اس نے پانی پیا اور ہلکی بارش کا منظر دیکھتی رہی۔ ساتھ میں اسے عزت کی بھی فکر تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ہی گاڑی رکی ہوئی تھی۔ بیٹھ بیٹھ کر وہ تھک گئی۔ مایا نے اسے پیدل گھر جانے کا مشورہ دیا اور خود ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ وہ مایا کی بات سن کر کپ کپاتی ہوئی گاڑی سے باہر آئی اور شاپنگ بیگ ہاتھ میں لیے پیدل تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف آنے لگی۔ اس پر پھر غنودگی سی طاری ہو رہی تھی۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم دیکھ کر مایا نے گاڑی سٹارٹ کی اور چلی گئی وہاں سے۔ گاڑی خراب ہونے کا محض بہانہ کیا تھا اس نے، اور پانی میں اسے نشہ آور ڈرگ دی تھی۔ ایسا وہ ایک بار پہلے بھی کر چکی تھی جب رتابہ چکرا کر کچن میں گری تھی۔ مایا کو رتابہ سے عزت کی وجہ سے شدید نفرت تھی۔ وہ اسے کسی بھی طرح اذیت دینا چاہتی، اور آج جو حرکت کی اس نے محض عزت کے دل میں اس کا شک پھر سے پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ اب وہ جان چکی تھی کہ عزت رتابہ کی طرف مائل ہونے لگا ہے۔ اب بدلہ وہ رتابہ کو اذیت پہنچا کر لینا چاہتی تھی، اور عزت کو بھی ذہنی ٹینشن دینا چاہتی تھی کہ وہ پھر سے اس پر غصہ ہو اور اسے مارے پیٹے۔ رتابہ کو چلتے ہوئے ایسے لگا وہ گر کر ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ بڑی مشکل سے وہ گھر کے دروازے پر پہنچی اور ڈور بیل بجائی۔ مایا نے جاتے ہوئے ڈور بیل کا سوئچ آف کر دیا تھا۔ عزت سویا ہوا تھا۔ رتابہ نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ دروازہ بجایا، لیکن اس کے ہاتھوں میں بھی جان نہ رہی۔ برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی وہ۔ اس نے پھر سے کوشش کی دروازہ بجانے کی، لیکن چکرا کر دروازے پر ہی بیٹھ گئی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک کپل نے اسے دیکھا اور اس کے پاس آئے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ انہوں نے زور زور سے دروازہ بجایا تو عزت کی آنکھ کھلی۔ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے دروازہ کھولا تو باہر رتابہ کو عورت اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیلو میم، ہیلو۔ عزت نے جلدی سے رتابہ کو دیکھا۔ وہ انگلش میں اس سے بات کرنے لگا کہ اس کی ڈور بیل بھی نہیں بج رہی۔ عزت نے ان کا شکریہ ادا کر کے جلدی سے اسے اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ عزت اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی گیلی شال اتاری اس نے۔ رتابہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے مایا کو فون لگایا۔ وہ صاف مکر گئی کہ اسے نہیں پتا، وہ تو اسے گھر کے سامنے اتار کر گئی تھی۔ عزت پریشان ہو گیا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگا۔ اسے ایک بار پھر وہ منظر یاد آیا جب اسے وہ فیکٹری میں طوفانی رات میں بھول آیا تھا۔ عزت سمجھا وہ سردی کی وجہ سے پھر سے بے ہوش ہوئی ہے، لیکن وہ یہ نہ جان سکا کہ مایا نے اسے نشہ آور ڈرگ دی تھی۔ عزت نے اس کی حالت دیکھ کر اب کی بار جب رتابہ کو باہوں میں لیا تو اس کی محبت اور قربت میں اس کا وجود پگھلتا گیا اور وہ اس کے حواسوں پر چھانے لگی، تو خود سے کیے سارے عہد وہ توڑ بیٹھا۔ یہاں لندن کی کمپنی کے لیے عزت نے پوری انویسٹیگیشن کے بعد ہمدانی صاحب سے مشورہ کر کے چیئرمین کی سیٹ کے لیے مسٹر جاوید کو چوز کیا۔ اب عزت کچھ ریلیکس ہو گیا تھا کہ وہ پاکستان جا سکتا ہے۔ مایا کو کچھ دن ٹھہرنا پڑ گیا کہ ہمدانی صاحب کی طبیعت کافی خراب تھی۔ عزت رتابہ کو لیے سیدھا پاکستان آیا۔ اس کے یہاں آتے ہی نرگس، نمل اور زیان کو لیے کراچی آ گئی۔
رتابہ نمل کے ساتھ کافی خوش تھی۔ نمل بھی اب عزت کا رویہ دیکھ کر مطمئن تھی، لیکن مایا کا دھڑکا اس کے دل سے نہ نکلا۔ کچھ دن وہ وہیں رکی۔ علی نمل کو بھی اچھا لگا۔ علی زیان کے ساتھ بہت خوش تھا۔ آخری 2 دن جاذب بھی آیا کراچی، پھر نمل اور نرگس ان کے ساتھ ہی واپس آ گئی۔ شاہ جی کو عزت کا علم ہوا تو وہ بھی اس کا حال احوال پوچھنے اس کے گھر کی طرف نکلا۔ راستے میں اچانک اس کی گاڑی کے آگے کوئی لڑکی آ گئی۔ اس نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی سے باہر آیا۔ سوری میم، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اس لڑکی نے سر اٹھا کر شاہ جی کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ کافی خوبصورت جوان تھا وہ۔ اس نے کھڑے ہو کر خود کو جھاڑا۔ آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیں گے؟ جی ضرور، آپ ایڈریس بتا دیں، میں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ گاڑی میں شاہ جی کے ساتھ بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد شاہ جی نے اس سے پوچھا، کہاں جانا ہے آپ نے؟ وہ مسکرا کر بڑے دل فریب انداز میں بولی، جہاں آپ لے چلیں۔ میں سمجھا نہیں، کیا مطلب آپ کا؟ اب اتنے بھی ناسمجھ نہیں۔ شاہ جی پھر سے بولا، ریلی میں نہیں سمجھا، آپ پلیز ایڈریس بتائیں اپنا۔ وہ گیئر پر ہاتھ رکھے شاہ جی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ لے چلیں جہاں آپ کا دل چاہے۔ شاہ جی کو اب سمجھ آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ شاہ جی نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ میڈم، میں تو قبرستان جا رہا ہوں، چلنا ہے ساتھ تو بولیں۔ قبرستان کا سن کر وہ گھبرائی۔ میرا مطلب ہے کسی ہوٹل یا فارم ہاؤس۔ شاہ جی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے فوراً بریک لگائی۔ میم، آپ جو سمجھ رہی ہیں نا، میں ویسا نہیں۔ وہ حیرت سے شاہ جی کو دیکھنے لگی۔ اس کا ظاہری حلیہ اور کم عمری دیکھ کر شاہ جی بولا، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ شریف گھرانے کی ہو۔ وہ نظریں شاہ جی پر ٹکا کر بولی، میرا کوئی گھر نہیں۔ نام پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ وہ گہری سانس لے کر سیٹ سے سر ٹکا کر بولی، جو کام ہے وہی نام، وحشیہ۔ شاہ جی اس کے جواب پر دانت پیس کر رہ گیا۔ کون کرواتا ہے تم سے یہ سب؟ وہ بڑے دھڑلے سے بولی، پیٹ کو بھرنے کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ ضروری ہے کہ تم خود کو بیچ کر ہی اپنا پیٹ بھرو؟ اور بھی بہت سے راستے ہیں۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ دہاڑی دار مزدور کی اتنی اوقات کہاں کہ وہ اپنی تنخواہ پر تن من اور پیٹ کی ضرورت ایک ساتھ پوری کر سکے؟ کیوں؟ اتنا مشکل بھی نہیں۔ ہزاروں عورتیں ہیں جو اپنے ہاتھ سے کما کر پوری فیملی کو پال رہی ہیں۔ مجھے دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا سوال بہت گہرا تھا۔ شاہ جی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس نے ٹوک دیا، آپ نے کچھ کرنا نہیں تو پلیز بھاشن بھی مت دیں۔ آپ کے بھاشن سے میری ضرورت نہیں پوری ہونی۔ مجھے اگلے سٹاپ پر اتار دیں۔ ایسے نہیں اتاروں گا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بڑے سٹائل سے ہنسی۔ آ گئے نا اپنی لائن پر، میں جانتی تھی۔ ویسے کتنے پیسے لیتی ہو؟ گھنٹوں کے حساب سے لیتی ہوں۔ اچھا، پوری رات کے کیا لوگی؟ اس نے شاہ جی کی بات سن کر ہاتھ جھاڑے۔ دکھنے میں تو تم بھی شریف لگ رہے ہو، لیکن ہو نہیں۔ شاہ جی کو ہنسی آ گئی اس کی باتوں پر۔ کیا دے سکتے ہو؟ جتنا تم کہو اس سے دگنا۔ اس لڑکی نے گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ صبح کب تک فارغ کرو گے مجھے؟ 9 بجے تک۔ اوہ، یعنی 12 گھنٹے۔ شاہ جی نے ہاں میں سر ہلایا۔ اگر میں کہوں کہ حساب لاکھوں میں ہوا تو؟ شاہ جی بڑے والہانہ انداز میں بولا، دے دوں گا۔ وہ ہنستی آنکھوں سے بولی، چلو پھر جانی، دیر کس بات کی ہے؟ شاہ جی کے ہونٹوں پر بڑی دلچسپ مسکراہٹ تھی۔ شاہ جی نے اس کے نازک اور گورے سراپے پر ایک گہری نظر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اب تمہارا اصلی نام پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ وہ شاہ جی کے ہاتھ پر دوبارہ ہاتھ رکھ کر بولی، بندیا۔ شاہ جی نے اب کی بار اس کا ہاتھ نہ جھٹکا۔ وہ ہونٹ سکیڑ کر بولا، اوہ، اچھا تو تم نان مسلم ہو؟ وہ اپنی بلوری آنکھوں سے شاہ جی کو گھور کر بولی، صاحب جی، عورت کے لیے عورت ہونا ہی کافی ہے۔ انسان کی خواہشات کا اور مرد کی ہوس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، نہ اس کی خواہش کے آگے عورت کی عمر معنی رکھتی ہے۔ مرد جب اپنی چاہت پر آ جائے پھر کافر، مسلمان یا حرام حلال نہیں دیکھتا۔ شاہ جی مسکرایا، مرد اب اتنے بھی برے نہیں۔ وہ ترچھی نگاہوں سے بولی، اچھی تو میں بھی نہیں،
پھر اس نے جمنا بائی کو کال کر کے کہا کہ وہ صبح آئے گی۔ شاہ جی کی گاڑی ایک بنگلے کے اندر جا کر رکی۔ بندیا شاہ جی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ بنگلہ بے انتہا نفیس اور خوبصورت سامان سے آراستہ تھا جو شاہ جی کے عمدہ ذوق کی عکاسی کر رہا تھا۔ شاہ جی نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ کمرے کی ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھنے لگی جو لگ رہا تھا کہ بہت قیمتی تھی۔ شاہ جی کچھ دیر بعد اندر آیا۔ کھانا کھاؤ گی؟ نہیں۔ کیوں؟ میں کھانا کھا کر نکلتی ہوں گھر سے۔ خالی پیٹ کسی کی خدمت پہ پیش ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تمہارے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ ہاں، 2-3 لڑکیاں اور ہیں۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوئی اور گاہک ہیں کیا؟ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا تھا میں۔ شاہ جی نے دراز سے چیک بک نکال کر بلینک چیک بندیا کے آگے رکھا۔ رقم لکھو اس پر۔ وہ چیک بک لیتے ہوئے بولی، ابھی تمہارا کام نہیں ہوا، اس کے بعد لکھوں گی۔ کام ہو جائے گا، تم پہلے رقم لکھو۔ بندیا کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، 12 گھنٹوں کے حساب سے تو 6 لاکھ بنتے ہیں۔ چلو تم 4 لاکھ دے دو۔ اس نے 4 لاکھ کی اماؤنٹ لکھی۔ شاہ جی نے اس کا چیک چھوڑ کر اپنا دوسرا چیک نکالا۔ میں نے کہا تھا دگنا دوں گا تمہیں۔ 6 کے حساب سے پھر 12 لاکھ بنتے ہیں۔ شاہ جی نے 12 لاکھ کا چیک اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ حیرت سے پھٹی آنکھوں سے کبھی شاہ جی کو دیکھتی اور کبھی 12 لاکھ کے چیک کو۔ شاہ جی آئی برو اٹھا کر بولا، کم ہے کیا؟ نہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اتنا تو میں مہینوں میں نہیں کما سکتی جتنا آپ نے ایک بار میں۔ شاہ جی اس کی بات کاٹ کر بولا، کب سے ہو اس فیلڈ میں؟ بندیا کا سر جھک گیا۔ جب سے اپنے رشتوں نے دھوکہ دیا ہے۔ شاہ جی چیئر اس کے قریب کھسکا کر بیٹھا۔ کون سے اپنے رشتوں نے؟ باپ اور شوہر۔ شاہ جی نے سگریٹ سلگائی۔ کیوں؟ باپ نے کیا کیا؟ اس نے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کی خاطر مجھے ایک وحشی درندے کے حوالے کر دیا۔ شاہ جی نے اگلا سوال پوچھا، اور شوہر نے کیا کیا؟ شوہر نے میرے باپ سے بدلہ لینے کی خاطر اسی لڑکی کے پیچھے جو میرے باپ کی تحویل میں ہے نہ صرف مجھے بیچا بلکہ میری دودھ پیتی معصوم سی بچی کو بھی نگل گیا۔ کہاں ہیں وہ دونوں اب؟ نہیں معلوم مجھے۔ شاہ جی سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا کر بولا، تم کبھی پلٹ کر اپنے گھر نہیں گئی؟ نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ جب تک اپنے باپ اور شوہر کی معشوقہ سے اپنا بدلہ نہیں لے لیتی تب تک نہ گھر پلٹ سکتی ہوں اور نہ موت کی آگوش میں سو سکتی ہوں۔ شاہ جی کو اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئی جو آہستہ آہستہ اس کے لہجے میں بھی اتر رہی تھی۔ ابھی کس کے ساتھ رہ رہی ہو؟ جمنا بائی کے ساتھ۔ صحیح۔ شاہ جی اٹھ کر پھر باہر گیا اور پلٹ کر واپس نہ آیا۔ بندیا کافی دیر اس کی راہ تکتی رہی، پھر کمرے سے باہر آئی تو وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر فون کاٹا۔ باہر کیوں آئی ہو؟ کیونکہ تم اندر نہیں آئے۔ آتا ہوں، تم جاؤ۔ لیکن صاحب جی میں سو گئی تو؟ اٹھا لوں گا۔ اچھا۔ وہ جمائی لیتی اندر واپس گئی تو بیڈ پر لیٹ کر شاہ جی کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ اس کی آنکھ جب کھلی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا، شاہ جی نہیں تھا اور وہ اکیلی تھی بالکل۔ اس نے اٹھ کر اپنا آپ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر لگے شیشے میں دیکھا۔ بالکل صحیح سلامت تھی وہ۔ نہ کاجل پھیلا ہوا تھا، نہ ہونٹوں کی لپسٹک اتری تھی۔ بال بھی بالکل سلیقے سے رات جیسے لپیٹے ہوئے تھے۔ پل بھر اسے سب کچھ خواب سا لگا۔ وہ بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی باہر آئی۔ کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے ہر کمرے کا دروازہ کھول کر جھانکا۔ گھر بالکل خالی تھا۔ اس کی نظریں شاہ جی کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ کچن سے چائے کی ٹرے ہاتھ میں لیے برآمد ہوا۔ اٹھ گئی تم؟ تم کہاں تھے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ یہیں تھا۔ لیکن رات کو تم آئے نہیں میرے پاس، نہ مجھے جگایا۔ چھوڑو اس بات کو، رات گئی بات گئی۔ چائے پی لو، تمہارا ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ وہ یک ٹک شاہ جی کو دیکھتی رہی۔ شاہ جی چائے کا سپ لے کر بولا، پی لو، اتنی بری نہیں بناتا میں۔ بندیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ ارے رے، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ شاہ جی کے پوچھنے پر وہ اور بھی زیادہ رونے لگی۔
سنا تھا تمہارے خدا کے فرشتے انسان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، آج اپنے ساتھ بھی دیکھ لیا۔ میں فرشتہ نہیں، گناہ گار سا عام سا انسان ہوں۔ نہیں، تم انسان نہیں، میرے لیے بھگوان ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم رونا تو بند کرو۔ شاہ جی نے پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا۔ دنیا کے اب تک 1000 مرد دیکھے ہیں، ہر روپ میں نے مرد کو شیطان ہی پایا ہے، جو اپنی ہوس میں لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں انسان نہیں سمجھتا۔ وہ بس ہمارے جسم کو نوچتا ہوا اپنی ایک ایک پائی وصول کرتا ہے۔ جانتے ہو، ہمارے سامنے ان مردوں کی شرافت برہنہ ہوتی ہے جو شرافت کا چولا پہنے معاشرے میں بڑے مہذب کہلاتے ہیں اور لوگوں کو شرم و حیا کا درس دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے مرد ہمارے سامنے لباس میں بھی بے لباس ہی ہوتے ہیں۔ دیکھو بندیا، تم اور تم جیسی ہزاروں عورتیں ہیں جو یہ کام اپنی مرضی سے نہیں، کسی نہ کسی مجبوری سے کرتی ہیں۔ کچھ محبت میں اندھی ہو کر یہاں آتی ہیں اور کچھ تم جیسے حالات کا سامنا کرتی ہوئی، لیکن تم کو وحشیہ اور پیشہ ور جسم فروش عورت کا نام بھی تو ہم جیسے مردوں نے ہی دیا ہے نا۔ یہ دھندا، یہ کوٹھے، یہ سب ہم جیسے شرافت کا لبادہ اوڑے مردوں کا کاروبار ہے، جہاں تم جیسی لڑکیاں ملازمت کرتی ہیں اور ان مردوں کا دل بہلاتی ہیں جو سماج کے لیے ناسور ہیں۔ شاہ جی کی بات پر بندیا کے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ تم جیسی ہی عورتیں ہیں جو مردوں کی اصل قیمت جانتی ہیں کہ اس جسم کے بازار میں وہ کتنے روپوں میں بکتے ہیں، ورنہ ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے تو ہم انمول ہیں اور ہماری خدمت میں دن رات ایک کر کے وہ اپنے لیے ہمیں جنت کا راستہ سمجھتی ہیں، لیکن ہمارے من اور تن کی جہنم تم جیسی عورتیں ہی سہار سکتی ہیں۔ جانتی ہو، تمہارے یہاں آ کر مرد تمہیں خریدتا نہیں، اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنا سودا کرتا ہے کہ وہ کس حد تک اور کتنے میں خود کو بیچ سکتا ہے۔ شاہ جی کا ایک ایک لفظ اس کی رگوں میں شامل ہو رہا تھا۔ کیسا بیپاری تھا یہ، جس نے بندیا کا جسم نہیں اس کا مان سامان خرید لیا تھا۔ کیا ایسے مرد بھی ہیں دنیا میں جو اپنے نام کا مطلب اپنے کردار میں لیے اس دھرتی پر موجود ہیں؟ چلو 9 بجنے والے ہیں، ناشتہ کر لو پھر چلتے ہیں۔ وہ داغدار آنچل سے اپنے آنسو پونچھنے لگی جو آج تک اس کی آنکھوں سے کسی کے لیے نہ بہے تھے۔ شاہ جی کو اس وقت اس کی بے بسی پر بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ آخر کو وہ بھی مرد ہی تھا۔ پھر شاہ جی کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی، وہ سیدھا اس کے گھر کے سامنے جا کر رکا۔ بندیا نے حیرت سے اسے دیکھا کہ وہ یہاں تک آیا کیسے؟ اس نے تو اپنا اتا پتہ نہیں بتایا تھا۔ شاہ جی نے اسے موبائل نمبر دیا اپنا۔ سنو، یہ نمبر رکھ لو، جب بھی ضرورت پڑی ایک کال کر لینا، لیکن کسی مرد کے حوالے اب خود کو مت کرنا۔ بندیا کی تو زبان ہی بند ہو گئی۔ شاہ جی نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ ہیلو۔ بندیا نے چونک کر شاہ جی کو چھوا۔ کیا ہوا؟ دیکھ رہی ہوں چھو کر کہ واقعی انسان ہو یا انسان کے روپ میں بھگوان۔ انسان ہی ہوں میں، بھگوان نہیں ہو سکتا تمہارا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کیوں، کیا کرو گی نام کا؟ پوجا کروں گی تمہاری، وہ مسکرا کر بولا۔ شاہ جی کہتے ہیں لوگ مجھے۔ عزت کو جب سے رتابہ سے محبت ہوئی تھی، اس کا رتابہ سے دور رہنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ رتابہ عزت کے بدلتے رویے پر حیران تھی کہ کس طرح عزت پتھر سے موم بنا تھا۔ اس کی دعائیں رب نے سن لی تھی۔ پہلے وہ دعا میں ہر وقت صرف عزت کے دل میں رحم ڈالنے کی دعائیں کرتی تھی اور اب وہ اپنے لیے بھی دعا مانگنے لگی تھی، لیکن اس کے دل میں اب بھی ڈر موجود تھا کہ نہ جانے کب اور کس بات پر عزت پھر سے نہ بدل جائے۔ اس کی کایا پلٹنے میں ذرا دیر نہیں لگتی تھی۔ نمل اور نرگس کے جاتے ہی دوسرے دن مایا بھی واپس آ چکی تھی۔ وہ پہلے تو رتابہ سے بات تک نہ کرتی تھی، لیکن اس کی محبت عزت کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے من کی نفرت اب زبان تک آ گئی تھی۔ اسے جب موقع ملتا وہ بات بات پر رتابہ کو ٹوکتی اور باتیں سناتی تھی، لیکن یہ سب وہ عزت کی غیر موجودگی میں کرتی تھی۔ رتابہ خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی، کیونکہ یہ سب سہنے کی عادت اسے بچپن سے تھی، اور وہ یہ بات بھی اچھے سے جانتی تھی کہ مایا اس طرح لڑائی کر کے گھر کا ماحول خراب کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے رتابہ اسے خاموشی سے برداشت کرنے لگی، اور اتنا ہی زیادہ رتابہ کی خاموشی اس کی برداشت سے باہر ہونے لگی۔ علی نے 1-2 بار اسے دیکھا تو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اب علی کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ عزت سے جنونی محبت کر بیٹھی تھی۔
اس کا بس اپنے آپ پر بھی نہیں چلتا تھا۔ وہ رتابہ اور عزت کو ایک ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی حاسد محبت نے اس کی پرسنالٹی کو، اس کی انسانیت کو بھی مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ مسلسل رتابہ کی کسی خطا کی منتظر تھی، جس کے بلبوتے پر وہ عزت سے اس کو جدا کرنا چاہتی تھی۔ اس جنون میں وہ یہ بھی بھول گئی کہ عزت سے رتابہ کو جدا کر کے ہو سکتا ہے عزت اس کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس کا چڑچڑا پن دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، جسے علی اور عزت بھی محسوس کر رہے تھے۔ رات کا کھانا وہ سب ساتھ ہی کھا رہے تھے، لیکن رتابہ نہ آئی۔ عزت کھانا چھوڑ کر اس کے پیچھے گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کھانا کھانے نیچے کیوں نہیں آئی؟ وہ اٹھ کر بیٹھی اور اپنے لمبے سیاہ بال لپیٹنے لگی۔ مجھے بھوک نہیں۔ کیوں؟ بس ویسے ہی، دل متلی کر رہا ہے۔ اوہ اچھا، لیکن کچھ تو کھا لو۔ ابھی نہیں، بھوک لگی تو کھا لوں گی۔ عزت واپس نیچے آیا، لیکن اس نے کھانا نہیں کھایا۔ رات کو خالی پیٹ رتابہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کبھی دائیں کبھی بائیں وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ عزت اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ سے پکڑ کر اسے نیچے لایا اور کھانے کی ٹیبل پر بٹھایا۔ وہ فریج کھولے کھڑا تھا۔ رتابہ اٹھ کر پاس آئی۔ آپ جائیں، میں کھا لوں گی کھانا۔ نہیں، میرے سامنے کھاؤ گی تب جاؤں گا۔ رتابہ نے کھانا نکال کر گرم کیا اور ٹیبل پر رکھا۔ عزت میز پر کوہنیاں ٹکائے بڑے پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے مسلسل اس طرح دیکھنے پر رتابہ جھیپ سی گئی، لیکن عزت اس کے کھانا کھانے تک یوں ہی اسے نظروں میں لیے بیٹھا رہا۔ رتابہ سے کھانا نہ کھایا گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو عزت نے اسے ہاتھ سے پکڑا۔ یہ 2 نوالے کھانے تھے تم نے بس؟ نہیں کھایا جا رہا مجھ سے۔ بیٹھو ادھر، میں کھلاتا ہوں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے ہاتھ چھڑایا، لیکن عزت بضد تھا۔ اس نے رتابہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ اب ہلنا مت، چپ کر کے بیٹھی رہو۔ اس کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ عزت نے نوالا اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ اسے کھانا پڑا۔ اب عزت نے کچھ نوالے ہی کھلائے تھے کہ اس نے عزت کا ہاتھ روکا اور کافی منع کیا کہ وہ خود کھا لے گی، وہ بچی تو نہیں رہی، لیکن عزت نے اسے موقع نہ دیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کھاتی۔ بس ایک اور کہہ کر عزت نے اسے پوری روٹی کھلائی۔ آخری نوالا اس کے ہاتھ میں تھا۔ جب عزت نے زبردستی اس کے منہ میں ڈالا تو رتابہ کے دانتوں تلے اس کی انگلی آ گئی۔ اس کے منہ سے آؤچ کی آواز نکلی تو رتابہ ڈر گئی۔ عزت ہنس پڑا۔ وہ فوراً سوری بولی۔ نہ بابا، سوری سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے بغیر چبائے نوالا حلق سے نگلا۔ تو پھر؟ وہ اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں جھانک کر بولا، اب تمہیں مجھے بھی کھانا کھلانا ہوگا اپنے ہاتھوں سے۔ آپ نے تو کھا لیا تھا کھانا۔ نہیں جناب، آپ کے بغیر دل ہی نہیں چاہا۔ تو کیا آپ بھی بھوکے ہیں؟ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ بہت زیادہ۔ تو پہلے بتاتے نا۔ چلو، ابھی بتا دیا ہے نا۔ اب تم کھلاؤ گی۔ اس نے جلدی سے سالن پلیٹ میں ڈالا اور عزت کو کھلانے لگی۔ اس کی انگلی بھی عزت کے دانتوں تلے آئی تو اس نے فوراً ہاتھ واپس کھینچا۔ بدلہ لے لیا نا آپ نے؟ نہیں یار، بدلہ لینا ہوتا تو ایسے نہ لیتا۔ اچھا، پھر کیسے لیتے؟ عزت اپنی فیلنگز کا اظہار نہ کر سکا، لیکن اس کی بولتی آنکھوں نے رتابہ کو وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ میرا پیٹ نہیں بھرا ابھی۔ وہ کچن سے نکلتے ہوئے پلٹ کر بولی، نہیں بھرنے والا آج آپ کا پیٹ۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں جا رہی ہوں۔ مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں آ رہا ہوں۔ رتابہ کے لیے عزت کا یہ روپ فوری طور پر ایکسیپٹ کرنا مشکل تھا، کیونکہ 4 سال تک اس نے عزت کے 2 ہی روپ دیکھے تھے، ایک اس پر وقتی ترس کھاتا ہوا اور دوسرا نفرت کا۔ اب عزت کی محبت کا روپ انوکھا تھا اس کے لیے۔ عزت بھی اس کے ساتھ کوئی زور یا زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے چاہنے لگا تھا، اور وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ رتابہ اپنی چاہت کے اقرار کے ساتھ اس کے قریب آئے۔ اس کے لیے رتابہ کو کچھ وقت چاہیے تھا، اور عزت اسے سپیس دے رہا تھا کہ وہ خوشی سے اور محبت کے ساتھ اپنے اس ازدواجی رشتے کو قبول کرے۔